یہ جو واقعہ ہوا پلوامہ والا، اس میں بڑے دلچسپ چیز یہ ہے کہ نام پوچھے اور کلمے سنے اور اس کے بعد گولیاں ماری. اور مودی بھی تو پہلے آخر گجرات کا قصاب ہے، ایک وقت میں امریکہ جانے پہ پابندی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ ادھر مودی کا آنا، ادھر نیتنیاہو کا آنا، اور پھر اب ٹرمپ کا آ جانا. پرویز مشرف کو بہت گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان بچ گیا. آپ دیکھیں کہ اصولی طور پہ ہندوستان کا جو سٹانس تھا وہ ہمیشہ پرو فلسطینین رہا. یعنی ایک ہوتی ہے فوج، ایک ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک ہوتی ہے ریکگنائزڈ ادارے، ان کی سوچ کوئی اور ہوتی ہے، اسٹیٹ کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. یہ جو فیشزم ہے اس کا جو ابھار ہے یہ پوری دنیا میں ہے اور تقریباً ایک تسلسل کے ساتھ ہے. یہودیوں کو یہ کہ بھئی وہ مسیح آئے گا، ان کو یہ کہ عیسیٰ آئیں گے. اہل مذہب کو انہوں نے الو بنایا ہے. پانی والی جنگ میں یہ چیز بھول گئے کہ جو 3 دریا انڈیا سے ادھر آ رہے ہیں جس کے اوپر یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، ان کے 3 دریا بھی تو چائنا اور تبت سے نیچے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مہتاب عزیز ہوں اور تذکرہ و تبصرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج تھوڑی سی ہمارے پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے. آج خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ تو موجود ہیں ہی، اور ان کے ساتھ کیوان انور صاحب موجود ہیں. حالات ذرا بدل رہے ہیں اور معیشت اس وقت جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے کیوان صاحب کی ضرورت پڑی ہے تو وہ آئے ہیں. اچھا، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خالد صاحب اس چیز سے کہ منگل والے دن ایک واقعہ ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر کا ایک ضلع ہے، یہ جنوبی مقبوضہ کشمیر کا پلوامہ. اس کا فاصلہ ہے جو لائن آف کنٹرول ہے 400 کلومیٹر دور، اور یہ اسے سوئٹزرلینڈ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے. بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی لش گرین قسم کی میڈوز ہے، اور سردیوں میں یہاں پہ کئی طرح کی ونٹر سپورٹس بھی ہوتی ہیں. اور دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو مشہور کشمیر میں امرناتھ یاترا ہوتی ہے، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں پہ کیمپنگ ہوتی ہے اور یہاں سے پھر لوگ آگے ہائیک کرتے ہوئے اوپر ان غاروں پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ برف سے بنا ہوا ایک شیولنگ جو بنتا ہے اور جس کو جا کے دیکھتے ہیں. تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہونے کی وجہ سے یہ امرناتھ شرائن بورڈ، آپ کو یاد ہو اگر تو 2010 کے آس پاس جو آزاد اپنا مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پہ جو مظاہرے ہوئے تھے جب یہ زمینیں دی گئی تھی امرناتھ شرائن بورڈ کو، تو اس وقت سے اس علاقے میں، ویسے تو خیر پورا مقبوضہ کشمیر ہی ہائیلی ملٹرائز زون ہے، تقریباً کوئی 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی افواج وہاں موجود ہے ایک چھوٹے سے خطے میں. لیکن یہ جو ضلع ہے خصوصی طور پہ ضلع اننت ناگ کا یہ علاقہ پہلگام، یہاں پہ بہت زیادہ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کی، اور جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، ناکے ہیں. کسی بھی آدمی کو جانے کے لیے بہت جگہ اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، پھر وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس کی ایک بانسر ویلی ہے، یہ جو پہلگام کا جو مین ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اسے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی ویلی بنتی ہے. وہاں پہ کوئی 2000 ٹورسٹ کا ایک گروپ تھا جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف 4 لوگ آئے، بندوق بردار تھے. انہوں نے وہاں پہ جو میڈیا رپورٹس ہیں، انہوں نے وہاں پہ آ کے تو لوگوں سے نام پوچھنے شروع کیے، ان سے کلمے سننے شروع کیے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو الگ کیا اور ہندوؤں کو گولیاں ماری. اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی جو سرکاری طور پہ تصدیق ہوئی ہے 26 لوگوں کی، لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 30 سے زیادہ تھے جن کی جو ہے نا ڈیڈ باڈیز. اور اس میں چونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ ملٹری سے ان کا تعلق تھا اور کچھ انٹیلیجنس کے افسران بھی تھے، اس لیے جو ہے ان کی شاید ہلاکتوں کو اوپن نہیں کیا گیا. تو خیر اس کے بعد بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے، لوگوں نے اٹھایا انہیں جو ہے نا نیچے تک لے کے آئے. وہاں تک کوئی سڑک نہیں جاتی، اور وہ تمام جو مقامی لوگ تھے وہ لے کے آئے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے ہاسپٹلز میں انہیں منتقل کیا گیا. اس دوران وہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے بڑے آرام سے کارروائی کی اور وہاں سے چلے گئے. کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون ہے. انڈیا نے اس کے بعد ایک وہی جو ان کا روایتی طور پہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے فوری اگلے 10 منٹ کے اندر، جب تک کہ وہ لوگ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے تھے، انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام ڈال دیا، اور یہ پاکستان سے آئے تھے اور یہ لائن آف کنٹرول کراس کی تھی اور یہ فلاں ہیں، اور یہ وہاں سے 3 لوگ پاکستانی نیشنل تھے جو پکڑے نہیں گئے، جو مارے نہیں گئے، جو جن کا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی ہونا ان کا ثابت ہو گیا. اس کے بعد سے ایک صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی کہ انہوں نے ایک جو ہائیلی جو ملک کی بڑی ایک سطح کی کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر کئی طرح کے سینکشنز لگائے، جس میں کہ ویزے کینسل کر دیے گئے. جو دلی میں پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے جو اس میں تعینات جو نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے افسران تھے ان کو پرسونا نان گراٹا، ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کیے.
जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स थे उनको सबको जो है ना उन्होंने निकल जाने का मुल्क से दिया। और उसके बाद से एक मुसलसल चलती आ रही है कि ये जो क्या कहते हैं कि जंग है, हमें बदला चाहिए। हमले शुरू हो गए मुसलमानों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, कश्मीरी स्टूडेंट्स जितने थे उनके ऊपर बड़े पैमाने पे हमले हुए। तो इस सूरत हाल में दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास हुआ और उसके अंदर कुछ फैसले किए गए जिसमें एयर स्पेस बंद कर दी गई, और वो तमाम चीज़ें जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया ने की थी उसको बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भी दोबारा इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद शिमला मायदे की बात उन्होंने की कि ये इसको भी मुअत्तल समझा जाए, और फिर उन्होंने आगे ये कहा कि हम हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। और अब जो सूरत हाल है, आज जब जुम्मे के दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि एक जंगी माहौल पैदा हो चुका है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ झड़पें भी हुई हैं आज रात को। तो इस सारी सूरत हाल को जो है ना, वो सूरत हाल तो ये है, इस पे आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि ये कोई अचानक वाक़या है या कोई जो है ना इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए जी, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कि आपने खुद इस पूरे वाक़े को बयान किया ना, तो एक मतलब साफ नज़र आता है कि पहले से ये सारा कुछ तयशुदा था। मीडिया मतलब 4-5 मिनट के अंदर अंदर किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, और फिर ये कि सारे के सारे चैनल डालना शुरू हो जाएं तो ये नहीं होता जब तक कि पीछे से कोई रहनुमाई ना दी जा रही हो, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं पहले से तय था। अब हम ये तो नहीं कहते कि वाक़या नहीं हुआ, हम ये भी नहीं कहते कि वो वाक़या जो है ना वो खुद साख्ता था या जो भी था, लेकिन ये कि जो कुछ उसके बाद हुआ वो हमें वाज़ेह तौर पर एक डिज़ाइन के मुताबिक नज़र आता है। किया किसने है, वो वहाँ के मकामी लोग थे, किसी ने उनकी मदद की है, मदद करने वाला पाकिस्तान है, खुद इंडियन फोर्सेस हैं, या कोई तीसरा है, कोई भी है, लेकिन जो हासिल है ना वो ये है कि जंगी माहौल बन गया है। तो ये अब देखना ये है कि ये डिज़ाइन किसका है। पहली बात तो ये है कि हमें मालूम है कि ये डिज़ाइन शुरू से ही बीजेपी का है, और वो सिर्फ मतलब इतना सारा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को ख़त्म करने का है, क्योंकि वो इसे मानते हैं कि ये धरती जो है ना, ये जो हिंदुस्तान है, ये देवताओं की सरजमीन है। यानी जैसे हमारे लिए हम मक्के को या हिजाज़ को अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं या फ़लस्तीन को अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं, यानी उनके एतबार से पूरा हिंदुस्तान देवताओं की मिल्कियत है, उनकी सरजमीन, और इसके कस्टोडियन वही हो सकते हैं कि जो देवताओं के मानने वाले हैं। और चूँकि उनके यहाँ तो फिर ये तस्वुर है कि जो देवताओं को नहीं मानते वो नापाक हैं, तो मलीच हैं। तो ये जो धरती माता है इसके ऊपर ये मलीच वजूद तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी जो असल जो सोच है या मज़हब है वो तो ये, उसका तकाजा ये है। अब अगर उन्होंने पहले 1000 साल मुसलमानों को गवारा किया तो इसलिए किया था कि मुसलमान ताकतवर थे, उसके बाद अगर गवारा किया तो इसलिए किया कि अंग्रेज़ हाकिम दोनों के थे, तो अंग्रेज़ उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। ये वो शय थी जिसे समल किया था पाकिस्तान की यानी मुसलमानों की कौमी क़यादत ने उस वक्त, जो बदनसीबी से हमारे अक्सर मजहबी क़यादत नहीं समल कर सकी थी, जिसकी वजह से वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कायल रही। लेकिन ये कि पाकिस्तान बनाया ही तो उनकी इस जो है ना सोच को देखते हुए गया था। फिर ये बहरहाल सवाल तो रहा कि जी ठीक बनाया कि गलत बनाया, लेकिन अब जब उनको इख्तियार मिला ना, इख्तियार और इक़्तिदार पूरी तरह उस हिंदू सोच को जिसे हिंदुत्व आम कहते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर होना शुरू हो गया। तो एक तो उसका तकाजा ये है कि जी पाकिस्तान का मुक्कू ठपा जाए। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंस्पायरेशन इसराइल से मिल रही है कि जैसे वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है वैसे हम जो है ना यहाँ मुसलमानों के साथ कर लेंगे, तो दुनिया नहीं पूछेगी। जैसे नेतन्याहू को नहीं पूछ रही, ऐसे मोदी को भी नहीं पूछेगी। और मोदी भी तो पहले आखिर गुजरात का कसाब है, और उसको एक वक्त में अमेरिका जाने पे पाबंदी थी, फिर वो सारा खुल गया तो गोया कबूल कर लिया गया ना, एक्सेप्टेबल हो गया। और अब तो उसका अपना भैया, बड़े भाईजान जो है ना वो अमेरिका के सदर हैं, एक जैसे ये दोनों। तो ये दोनों मिल के तो वो समझता है मेरे लिए लाइसेंस टू किल अब हमारे पास आ गए। तो एक तो इस सोच के एतबार से देखें तो उन्हें करना चाहिए, ये उन्हें मौका मिला, उन्होंने मौका बनाया। तो बाकी अगला उन्होंने सोचा हुआ था, इसमें कोई शक कम अज़ कम मुझे नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ना, हम आप कहते हैं जी ग्लोबल विलेज है, तो चीज़ों को आप अलग करके नहीं देखना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, जो ग्लोबल डिज़ाइन है उसमें भी देखना चाहिए। हैरत अंगेज तौर पर अगर आप पूरी इस मेथोलॉजी को देखें जो इंडियंस की है,
करीब करीब सारा का सारा यही कुछ आपको वाइट सुप्रीमेसी की तहरीक में नजर आएगा, एक जैसा प्रोपेगेंडा। जैसे वो कहेंगे जी कि मुसलमानों की तादाद में बहुत इजाफा होता है, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, ऐसे ही ये हिंदुस्तान में भी ये बात कही जाएगी। यानी मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, कई मिसालें हैं। तो मालूम होता है इन दोनों सोचों के पीछे, जो हिंदुत्व के पीछे सोच है और जो वर्ल्डली जो वाइट सुप्रीमेसी की सोच है, इस दोनों के पीछे एक ही जैसा शैतानी दिमाग जो है ना वो अमल दरामद कर रहे हैं। अब इसी में साथ ही जोड़ लें जो यहूदियों की ओरिजिनल सोच है, वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, और ये बाकी क्या है जी, जेंटाइल्स हैं, गोएम्स हैं। तो अब आप ये देखें कि ये एक वाइट सुप्रीमेसी हो गई, एक हिंदुत्व हो गई, एक ये जो यहूदियों की सोच हो गई। तो ये आपस में तो एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, लेकिन इस वक्त ये जेंटाइल्स और गोएम्स को खत्म करने के दर पे हो गए। इंडियंस के एतबार से जो वो बरमन नहीं है ना, तो वो सांस तभी ले सकता है कि कम से कम बरमन का इक़्तिदार तस्लीम कर ले, ठीक है, या जो आखिरी दर्जा शुदर बन के, मुसलमान के लिए जीने के लिए अब शुदर बन के रहना ही बाकी रह गया, गुलाम के तौर पर, शुदर से भी नीचे, या शुदर से भी नीचे, बिल्कुल उनका कोई राइट नहीं होगा, जो है ना, कोई राइट नहीं होगा, अछूत बन के रहना। अच्छा, उसके बाद यही कुछ सूरत हाल आप देखें फ़लस्तीन में, और अनकरीब ये सूरत हाल अमरीका में, यूरोप में भी हो जानी है, क्योंकि जब इसी तरह के एक्शन मोदी वहां पे भी आ जाएंगे, अमरीका में तो आ चुका, तो वहां भी जब बाकियों में भी आ जाएंगे तो वहां पे भी ये सूरत हाल बन जाएगी। तो ये तो कोई यानी एक पूरी दुनिया, ग्लोब का एजेंडा मालूम होता है। अब आप सोचें ये किसका हो सकता है। आप अगर इसे ट्रंप के साथ जोड़ेंगे तो गलत जोड़ेंगे, आप अगर इसे यहूदियों के साथ जोड़ेंगे तो गलत जोड़ेंगे, आप इसे ब्राह्मण के साथ जोड़ेंगे तो भी गलत जोड़ेंगे। ये खन्नास इनके अंदर बीमारी पहले से मौजूद थी, इस बीमारी को बढ़ावा देने वाला शैतान है। आप उसे दज्जाल कहें, शैतान कहें, शैतान की फोर्सेस कहें, जो भी कहें, लेकिन यूं समझ लीजिए कि इंसानियत के दुश्मन हैं पूरी दुनिया में, वो सारे इंसानों के दुश्मन हैं, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन की तरह। तो उन्होंने ये जो जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बीमारियां थी, वो वाइट सुप्रीमेसी वाले हों, वो ज्यूश हों, वो हिंदू हों, उनको गोया मुसल्लत कर दिया। मुझे एक आयत ज़हन में आ रही है, सूरह मरियम में ये आयत, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा। आपने नहीं देखा हम शैतानों को भेजते हैं, अरसाल करते हैं काफिरों की तरफ, वो उनको उभारते हैं, जोश दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। यानी ये जैसे आज ये नहीं, जैसे आप मतलब मुझे ये इस आयत से जो मेरे ज़हन में नक्शा बनता है ना, आज मैं इंडियन मीडिया देखता हूं तो मेरे वो बिल्कुल उसकी अक्सी हो जाती है। अलम तरा इन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा, वो जो जिस तरह जोश दिला रहे होते हैं, खालिस शैतानी काम है। तो यही काम आपको वो ट्रंप करता हुआ नजर आएगा। यानी ट्रंप को अगर आप एक एतबार से देखें, पूरी दुनिया का बादशाह है, अमेरिका सुपर पावर है, बल्कि अभी कुछ अर्से पहले हम कहते हैं सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, चाइना के वो थ्रेट आने से पहले, ठीक है। यानी इसका मतलब है पूरी दुनिया में बदअमनी हो तो अमेरिका का नुकसान है ना, उसे देखना है, उसे मालिक है वो। अब उसके सदर को देखो, ये अभी उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर दिल्ली से वो बम्बई से चला है, तो वो ट्वीट कर रहा है, चल पड़ा है। यानी गोया वो एक आम आदमी जैसे गली कूचे का जो वो होता है ना, एक शौकीन सही कह लें, तो वो जैसे उसे होता है कब जंग छिड़ेगी, कब ढज होगी, मैं आवाज सुनूंगा, महसूस हूंगा, वो उसकी वो अंदाज है उसका। तो उसे कोई इंसानियत से, 2 अरब इंसानों की किस्मत का मसला है, तो उसे कोई इंसानियत से कोई है कुछ। अब आप देखें नेतन्याहू को है तो मोदी को है, ये हैं असल में जो ठग या जो भी कहें, ये पता नहीं इंसान भी हैं या नहीं, ये मैं सही सोच, यानी इससे आप अंदाजा लगा लें। मैं इसे अलहदा करके मोदी के साथ जोड़ के नहीं देखता। आप अगर ट्रंप को भी खोजे ना पीछे, तो ये भी पूरी खानदानी रवायत ही इसकी जो है ना, वो क्या कहूँ मैं, शारिक हम फिल्म वाले वाला औलाद वाली निकलेगी। मोदी भी बीच में गायब हो गया था, ये अपनी यानी बीच में कोई अरसा इसका उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो किधर गया था, किस शैतान की इबादत करने गया था, ये कोई मालूम नहीं है। नेतन्याहू का भी एक ऐसा ही करैक्टर है। तो ये तो सिर्फ मैंने 3 मिसालें आपके सामने रखी, तो जो इनकी पूरी टीम भी है वो भी ऐसे ही बनती है। तो इसलिए यानी एक होती है फौज, एक होती है एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है रिकग्नाइज्ड इदारे, उनकी सोच कोई और होती है, स्टेट की पॉलिसी कुछ और होती है। एक ये जो है ना, ये जो एक आप इन्हें कहें रोग एलिमेंट होता है हर स्टेट के अंदर जो होता है, और इदारों के बीच में होता है, इनकी अपनी ही दुनिया होती है, इनका अलग ही नेटवर्क होता है। जैसे हमने अभी भुगता है ना वो फैज अमीद एंड कंपनी जो थी,
تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے اس طرح کے روگ ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں. اچھا خالد صاحب، آپ نے بڑی دلچسپ جو ہے نا وہ لنک بتایا ہے کہ وہ میں آپ بات کر رہے تھے تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ جو RSS کی بنیاد تھی یہ بھی نازیزم سے متاثر ہو کے لکھی گئی تھی، جو اس وقت جو ہے نا سروا اختر جو اس کے بانی تھا، کچھ اس کے اثرات ہمارے اسلام میں بھی آئے تھے اسی نازیزم کے. وہ کچھ چیزیں اس وقت جو ہے نا یہاں جو خیری برادران والا جو جی بالکل وہ اس سے تو ایک تو وہ وائٹ سپریمیسٹ اور ان کا اگر چلیں مطلب مشرقی صاحب کا بھی کچھ تھوڑا سا ہاں وہ خاکسار تحریک جو تھی وہ اس کے اندر. لیکن میں مطلب صرف اس لنک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ تو ڈائریکٹلی وائٹ سپریمیسٹ جو ہے اس کے لنک، اور یہ آج تک نہ صرف اس کو آن کرتے ہیں بلکہ آج بھی اپنا آئیڈیل بھی قرار دیتے ہیں اس کو، یہ تو بات کلیئر ہے. اچھا دوسری طرف ان کی لنکیج جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اصولی طور پہ ہندوستان کا جو سٹانس تھا وہ ہمیشہ پرو فلسطینین رہا ہے. PLO جو ہے وہ پاکستان کی حمایت اس نے کبھی نہیں کی. سیکولر ہندوستان کا سٹانس ہمیشہ پرو فلسطین، اس لیے فلسطینی جی پاکستان کی نسبت انڈیا کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان سے بڑھ کر یعنی ایک وقت تک، کیوں پاکستان پہ تھوڑا وہ بھی تھا نا، ہمارے کوئی برگیڈیئر نے کچھ وہاں پہ وہ مطلب آپریشن وغیرہ بھی کیا، بلیک فرائیڈے وغیرہ جو کچھ ہوا تھا وہ اردن کی طرف سے. تو اصل میں فلسطینیوں کو بھی ہماری طرح چین نہیں ہوتا نا، یہ جس ملک میں ہجرت کر کے گئے ہیں اس کو بھی ذرا تھوڑا آگ پرس بنانے کی کوشش کی ہے، تو وہ پھر پھڈے وغیرہ پڑے. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی یہ جو ہے نا بالکل یہ بات صحیح ہے کہ فلسطینی اور انڈینس یہ مطلب ایک دوسرے کے لیے یعنی یوں سمجھے پریز کرتے تھے ایک دوسرے کو. یہ پہلی دفعہ ان کے دور میں آ کے ہوا ہے. اچھا کل کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں پاکستان کے منسٹرز نے یہ اناؤنس کیا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم انٹیلیجنس میں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں جو غیر ملکی سری نگر ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، اور اس کے بعد خیر جب ان کے پاس کوئی بڑے بھاری آلات ہیں اور بعد میں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے مطلب انہوں نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کھل کے بات کر دی کہ جو آنے والے تھے وہ اسرائیلی تھے. اور جو اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جو ہوا کہ کچھ وہاں پہ میپنگ ہوئی، کچھ جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا وہاں پہ، اور اس کے بعد انڈین ایئر فورس جو ہے اس نے سینٹرل انڈیا کے اندر ایک ایکسرسائز شروع کی ہے، ایکسرسائز اکرمن کے نام سے. اور اس ایکسرسائز کے اندر یہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا لائیو ایمونیشن یوز کر رہا ہے پریسائزڈ اٹیک کے لیے، کسی مخصوص جو ہے نا اس کے اوپر. اور وہ جو وہاں آنے والے غیر ملکی تھے جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اسرائیلی تھے، وہ بیسکلی اس پورے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس کو سپروائز بھی کر رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ کی جو بات آپ نے کہی ہے اس کی کڑیاں بہت ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں نا کشتی بناؤ ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے. تو وہ آئے تو انہوں نے اپنے حکم مطلب ایڈوائز بھی ان کی ہے اور ان کی مانیٹرنگ میں یہ ساری ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس کے اندر. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. کیوان بھائی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس وقت ایک اور بھی کام تھا جو ایک ٹیرف وار چل رہی تھی چائنا اور امریکہ کے درمیان. اچھا اس وار کے اندر ظاہر ہے وہ ایک ٹریڈ وار تھی، لیکن وہ ٹریڈ وار کی بہت ساری پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی شروع ہوئیں. اب جو انڈین نیوی جس طرح سے موو کر رہی ہے، جیسے خالد صاحب نے ذکر کیا کہ ٹرمپ نے ایک جو ہے ٹویٹ کیا کہ INS وکرانت جو ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور اس کے ساتھ پورا ان کا فلیٹ جو ہے وہ موو کیا ہے عربین سی کے اندر، بحیرہ عرب کے اندر. بحیرہ عرب میں دوسری طرف ایک امریکن جو ان کا بحری بیڑا ہے وہ بھی موجود ہے. اس وقت دو ویسے موجود ہیں، ایک تو ریڈ سی میں ہے اور دوسرا اس طرف جو ہے وہ پرشین گلف کے ساتھ عربین سی کے اندر ہے. اور چائنا اپنا انڈیا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس سے جو کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہ جس کو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ یہ واپس لینا ہے. اس کے حوالے سے ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ دونوں طرف جو ہے جو بحیرہ عرب میں ہو رہی ہے جو موومنٹ اور جو انڈیا ابھی جن عزائم کا اظہار کر رہا ہے، ان کا بنیادی مقصد وہ چائنا کو بلاکیٹ کرنا ہے، نہ کہ پاکستان کو. ایک طرف سی پیک کو جو ہے نا یہاں پہ روکا جائے اور دوسری چائنا کی جو شپنگ لائن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے اس کے آڑ میں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب بھائی، میرے خیال میں یہ جو پوری اورینٹیشن ہے اس کو اگر ہم میکرو لیول کے اوپر اسیس کریں تو پکچر تھوڑی سی زیادہ کلیئر ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو گفتگو خالد صاحب بھی بہت سالوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ صف بندیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو دنیا یہ پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور بالخصوص اس میں جو پاکستان کا کردار یا پاکستان کا انجام، کنسیڈرنگ کہ پاکستان میں کس وقت کون سی رجیم ہے اور پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو یہ بہرحال کافی سالوں سے یہ باتیں ہو تو رہی ہیں. میں صرف آپ کو میکرو لیول پہ ایک چیز جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 2-3 اس کے زاویے ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے. ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنز. سیمیول پی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی، US بیسٹ سیلر رہی، بلکہ گلوبل بیسٹ سیلر رہی. سیمیول پی ہنٹنگٹن کئی امریکی رجیمز کے صدور کے ایڈوائزر رہے. اس میں کچھ فالٹ لائنز کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو بڑی ایک مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر کی جو جنگ ہوگی دس وڈ پرائمریلی بی وار آن اسلام یا وار اگینسٹ اسلام. تو یعنی کہ وہ جو ایک تھریٹ کی فالٹ لائن ہے وہ تو بڑے عرصے سے ہی بھانپی جا رہی تھی اور اسیس ہو رہی تھی کہ اسلام از دا پرابلم. تو ایک تو اس کو آپ اگر پارک کر لیں کہ یہ ایک تھریٹ اپنی جگہ موجود تھی. اچھا، اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے کہ جیسے خالد صاحب نے بھی، آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو فیشزم ہے اس کا جو ابھار ہے یہ پوری دنیا میں ہے اور تقریباً ایک تسلسل کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ادھر مودی کا آنا، ادھر نیتن یاہو کا آنا، اس کے بعد یورپ کے کافی ملکوں میں، آسٹریلیا میں رائٹ ونگ گورنمنٹس کا کریٹ ہونا، اور پھر اب ٹرمپ کا آ جانا. اب ٹرمپ کا آ جانا واز کہ اس پروسیس کو آپ کہہ لیں کہ ایک حتمی شکل بوسٹ اپ یا بوسٹ مل گیا. اب یہ جو جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ یہ بظاہر تو ایک سوچ کی عکاسی لگتی ہے، تو اپیرنٹلی دیر از اے سسٹمیٹک پلان جو اپنے ایک اسٹرکچر کے تحت جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، لیڈنگ ٹورڈ سم تھنگ. اب جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے اس کے پیچھے لگتا ہے ایک مرکز ہے اور جو شیطانی سوچ ہے جو کہ ڈائریکشنز دے رہی ہے. اب اس چیز کو ود وہ جو سیمیول پی ہنٹنگٹن کی کتاب کا ہے کہ وار اگینسٹ اسلام، ان دونوں کو رکھتے ہوئے اب ایک تھرڈ زاویے کو سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ٹرمپ کا معاملہ اور ٹیرفس کا معاملہ. اب ٹیرفس کا معاملہ جو ہے وہ بظاہر تو ایک ایکشن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی وہ دو سپر پاورز کی آپس میں کلیش ہے. ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے اور ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. اب دیکھیں یہ جو ایمرجنگ سپر پاور ہے اس نے اپنا ایک کلاؤڈ بنایا ہے، اس نے اپنی ایک صف بندی کی ہے، اس نے اپنا ایک بلاک کریٹ کیا ہے جو کہ بلاک ان کریشن ہے. اور ایک امریکہ کا بلاک ہے جس میں سب سے جو اسٹرانگسٹ ہے وہ نیٹو ہے، اور اس کے بعد جو اس کا جو اثر و رسوخ ہیں عرب ممالک میں بھی ہیں، کچھ عرصے تک پاکستان میں بھی رہے، کچھ حد تک آج بھی ہیں، افغانستان میں اینڈ سو آن. اب یہ جو دو بلاکس ہیں اور اس کے پیچھے معیشت کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں معیشت کے زمرے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا ایک اسٹرکچرل کولیپس کی طرف جا رہی ہے معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ نہیں ہے کہ ٹیرفس نے آ کے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے یا شاید ٹرمپ نے آ کے کوئی ایسا نیا ایک پنڈورا باکس کھولا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو قرضوں کے لیول ہے، یعنی کہ پوری دنیا جس حد تک اس وقت مقروض ہے، یہ وہ انسسٹینیبل لیول ہے جس کا آؤٹ کم سوائے پولیٹیکل کیوس کے اور اسٹرکچرل کولیپس کے اور کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے دانشور اکانومسٹ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا اب کوئی معاشی حل نہیں ہے، اب اس کا حل صرف سیاسی ہے، اور سیاسی حل کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ گلوبل انارکی. تو اگر یہ سارے زاویوں کو آپ سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا، چاہے وہ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا وہ سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا وہ جو یہ دھڑا بندی ہو رہی ہے امریکہ اور چائنا کی، ایک کیوس کی طرف جا رہی ہے. اور ساری ڈاٹس یا کڑیاں جو ہے نا ایک ایک کر کے جب الائن ہو رہی ہیں تو وہ اس کا کہتے ہیں کہ جو فائنل سٹیج ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتی، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. فلسطین میں جو ہوا، دیکھیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس ساروں کے پیچھے جو ہے نا کچھ حد تک پلان کرنے والے کی عجلت بھی ہے. اور ان سمری اگر آپ فلسطین کے اندر اسرائیل کا ایکشن ہے کہ حماس اسرائیل ایکشن ری ایکشن، تو اس میں بھی جو کچھ ہوا پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو گئی. تو ایک عجلت کا، کیونکہ کوئی اتنا اچھی پلاننگ تو نہیں کی نا کہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا.
یہی چیز آپ امریکہ میں دیکھیں, جو ٹرمپ نے جو ایکشن کیے ہیں, تو امریکہ اس وقت بظاہر آئسولیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, طاقت ہے, ڈنڈے کے زور کے اوپر وہ ٹیرفس کو انفورس کر رہا ہے, لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زہر قاتل ہے, آپ تو اپنا ہی نقصان کرنے جا رہے ہیں, چائنا کا آپ کیا نقصان کریں گے. اور اب یہ جو انڈیا نے حرکت کر لی, تو بظاہر ایک تو یہ ہے کہ سسٹمیٹک ہے, دوسرا اس کے اندر فیل ایسے ہوتا ہے کہ عجلت کا بھی ایک عنصر ہے. اب وہ عجلت کس بات کی ہے, یا یہ کس طرف یہ سمت جا رہی ہے, وہ بھی خالد صاحب سے. میں ایک تھوڑی بات ہے اس کو نا, یہ بظاہر اجرت نظر آتی ہے. اگر آپ اسے اوریجنل پلان کے اعتبار سے دیکھیں نا, تو یہ ڈیلیڈ ہے. صحیح. یہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے, یہ 1997 میں ہونا تھا. 1897 میں ایلڈرز آف دا زائنسٹ بیٹھے تھے جی, اس وقت یہ ڈیزائن کیا گیا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور 48 میں مطلب وہ 17 میں آباد ہو گئے, 48 میں ملک بنا لیا, 67 میں ایکسٹینشن ہو گئی اس کی. سارا وہ سارا بالکل یعنی 100% طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوئے جی. اس کے بعد گڑبڑ ہوئی. 97 میں گریٹر اسرائیل نے بننا تھا, یہ بیچ میں سر کانٹا آ گیا پاکستان. اور وہ تھا یہ کہ بھئی یہ ایٹمی ہے یا نہیں ہے. بہت سارے اس پر جال ڈالے گئے, یہ بچا کے اپنا مطلب وہ بچاتے رہے. تو پھر اس کے بعد اب یعنی جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا تھا نا, یہ پاکستان کا یہ دانت نہیں نکالے جاتے تھے, اس وقت تک آپ گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکتے. بالکل. تو پھر انڈیا سے دھماکے کروائے گئے. اس وقت انڈیا کو دھماکے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ سوچیں نا, کوئی حساب کتاب جڑتا ہے نہیں. وہ ہمیں ہی سامنے لانے کے لیے کیے گئے. نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد مطلب آرام سے وہ لے جاتے, اندر خانے ڈپلومیسی ہو جاتی. کسی ایک کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی اضافہ ہو جاتا تو بس ہو جانا تھا. آپ نے کر دیے تو اب تو وہ ایک ریکگنائز چیز ہو گئی, اب تو وہ نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ ڈیلے ہوتا رہا. پھر یہ اصل میں اب آپ اس وقت ہم جب کہتے تھے تو کہتے تھے کانسپریسی تھیوری ہے. آج آپ پروٹوکولز کو کھولیں نا, پڑھیں تو بہو سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو پروٹوکولز میں لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح بات. اور آپ بالکل اینڈ پہ داخل ہو گئے. اب جو کچھ ہو رہا ہے نا پروٹوکولز میں, یہ جا کے آخر میں ہی ہونا تھا. عالمی جنگ, ڈی پاپولائزیشن, بالکل یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. 1.5 بلین بس بچے, 150 سال پہلے سے طے شدہ ہے یہ سارا. بالکل. تو پہلے تو کانسپریسی تھی, اب بھی اندھے ہو کیا, اب بھی نظر نہیں آیا. اب کون سی کانسپریسی ہے, فیکٹ ہے. جی. اب تو وہ ہو چکا ہے نا, اب کون سی کانسپریسی رہی. تو اسی کا ایک یہ تھا. دیکھیں ریاستوں کو مجبور کیا جاتا ہے. جیسے فرض کریں آج آپ دیکھیں نا کہ آپ مودی نے یہ نہیں کیا اور پاکستان نے بھی نہیں کیا, لیکن ہو گیا. لیکن دونوں ملک جنگ میں ملوث ہونے کے قریب آ گئے یا نہیں آ گئے. بالکل. تو جس نے یہ جنگ کرانی تھی تو وہ یہ سارا کچھ کرے گا نا. یہی 9/11 ہے. اچھا ٹھیک ہے خالد صاحب, میں اس میں ایک چیز اور جو ہے نا, اس میں بڑی دلچسپ کہانی سر, میں صرف 9/11 کی بات کر جی, رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ سارے دانشور کہتے تھے طالبان نے کیا. سچی وہ کیپیبل ہیں اس بات کے, یعنی پورے امریکی سسٹم کو, ڈیفنس سسٹم کو ڈسیو کرنا. پھر اتنا یعنی کسی پائلٹ سے پوچھیں یار, کسی عام سے پائلٹ سے پوچھیں, یہ کوئی مطلب وہ آپ کی کوئی جیپ تو نہیں ہے کہ جا کے آپ نے پلر کے ساتھ مار دی. چند سعودی وہ ٹریننگ لینے گئے 6 مہینے کی سیسنا ایئر کرافٹ, اور بوئنگ ہائی جیک کر کے بلڈنگز میں مار دیے. ٹھیک ہے, وہ اتارتے ہوئے اس سے جو رن وے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اتنی لائٹیں لگی ہوتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, اسے گائیڈ کرنے کے لیے اسپیڈ کنٹرول میں ہوتی ہے. تو وہ اوپر جا کے مارا اس نے, بالکل نشانہ لے کے سینٹر میں مارا. یہ سارا یعنی وہی جو ڈیپ اسٹیٹ کہیں یا جو اصل طاقت ہوتی ہے نا, یہ ان کی کارستانی تھی. اور یہ تھی کس کے لیے, یہ پاکستان کے لیے تھی. وہ ذرا پھر بچ گئے, لیٹ ہو گیا, برا کیا سب کوئی. ہم پرویز مشرف کو بہت گالیاں دیتے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان بچ گیا. وہ حمید گل صاحب کی بھی سب اسٹیٹمنٹ ہے نا, نشانہ تو پاکستان, نشانہ تو پاکستان. تو یہ پھر ابھی جا کے تو وہ دوبارہ, چونکہ ادھر اصل میں آپ نے سوال کیا نا اجلت, جی, تو یہ اجلت نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلے ہو گیا بہت زیادہ, اس لیے یہ ایک جیسے ڈیسپریشن میں کوئی عمل ہوتا ہے نا, ڈیسپریشن, ہاں, مطلب ویل پلانڈ نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی. اچھا سر, اس میں یہ بھی تو, سوری میں آگے چھوٹی سی ایڈ کر دوں کہ یہ بھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کی اپنی ریلیجس مائتھولوجی ہے, اس کے مطابق بھی وہ جو مسیح نے ان کا آنا ہے, اور جو خاص طور پہ جو صہیونی تحریک کی جو اپنی ایک ریلیجس ایک تھنکنگ ہے, تو وہ بھی اس میں بھی ڈیلے ہو گیا ہے, اور وہ جب تک نہیں آئے گا تو. اچھا, یہ جو آپ کے ویسپ ہیں وائٹ اینگلو سیکسن, یہ بھی تو زائنسٹ ہیں. ہاں, یہی تو زائنسٹ ہے, اصل زائنسٹ تو یہ بالکل. یہ اصل میں انہوں نے تو یہودیوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے.
اصل زائنسٹ یہ ہیں. بالکل. اور ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ان کا مسیحا جلدی آئے. تو مطلب وہ ایک سوچ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسپریشن والی وہ تو پائی جاتی وائٹ اینگلو سیکسن ہے نا, یہ بیسیکلی شیطان ہے, یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے. صحیح. انہوں نے ہر مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے. عیسائیوں کو یہ لارا لگایا ہے کہ جب مسیحا آئے گا تو کرسچینٹی پھیلے گی, ٹھیک ہے نا, تخت داؤدی صہیون میں نصب ہوگا تو مسیح اتریں گے نا, اس سے پہلے اتریں گے ہی نہیں. تو آؤ فورسنگ گاڈز اینڈز, ٹھیک ہے نا, آؤ آ کے تو یہ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. صہیون اصل میں یہ ہے بالکل کہ تخت داؤدی لا کے صہیون میں رکھا جائے. بالکل. یہودیوں کو یہ کہ بھئی وہ مسیح آئے گا, ان کو یہ کہ عیسیٰ آئیں گے. یہ سب اہل مذہب کو انہوں نے الو بنایا ہے. اصل بدماش یہ ہے وائٹ اینگلو سیکسن. سر یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک اور بات یہ کی. پیچھے سے خزاریان ہیں, یہ پیچھے سے خزاریان. بالکل بالکل بالکل. یہ سب اور یہی اس وقت دنیا کے اصل حکمران ہیں اور سرمایہ دار ہیں. جب ہم آپ کہتے ہیں نا سرمایہ داروں کی دنیا ہے, تو کون سے سرمایہ داروں کی دنیا ہے؟ انہی خزاریان کی دنیا ہے. یہ جو آپ نام لیتے ہیں جو یہودی بڑے ہیں, جو یہ کدھر یہودی ہیں؟ جی یہ اشکنازی جو اشکنازی کے ساتھ اس کا یہودیت ان کا سیمزم سے کیا تعلق ہے؟ یہ سیمیٹک تو ہے نہیں. راٹ چائلڈ ہم کہتے ہیں, گولڈ سمتھس کہتے ہیں, یہ یہودی تو نہیں ہے. یہ وہی سر, یہ جو ہم تو کہتے تھے نا, لیکن اس وقت جو کاپی رائٹس ہیں سیمیٹزم کے, وہ تو انہوں نے اپنے نام یہ دجل ہے نا سر, یہ دجل, یہ فراڈ ہے. اور ان کا علاقہ جو خزارہ ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ وہی جسے ہم کو کاف کہتے ہیں, پریوں کا دیس, ٹھیک ہے, جنات کا دیس. تو پتہ نہیں اولاد ہی جنوں کی ہو ساری. سر یہ آپ نے واسپ کی جو بات کی نا, تو میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں کہ اصل میں تو یہ کیتھولک کرسچینٹی کی آف شوٹ ہے نا, جو ایوانجیکل جو, اور یہ جو رومن چرچ ہے بیسکلی, تو یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیوینٹ سیکٹ. رومن چرچ نے ماضی میں راٹ چائلڈ سے قرضے لے کے تو اپنا چرچ چلایا. یہ بات منظر عام پہ نہیں آتی. رومن چرچ جو اس وقت ہے نا, وہ ان اشکنازی یہودیوں کا غلام ہے. بالکل. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ پوپ ابھی مرا نا, اس سے پہلے جو پوپ تھا میرے خیال ہے, یا اس سے پہلے, اس نے یہودیوں کو, ان یہودیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے جرم سے بری قرار دیا. پاپ جان پال جو ہے, تو مطلب ایک طرف جو ہے وہ سود ان کے بھی ادھر حرام تھی, اور دوسری طرف انہی یہودیوں سے قرضہ لے کے تو یہ چرچ بچا تھا, ورنہ یہ چرچ ڈیفالٹ ہو گیا تھا. اصل میں اسی سود کو چلانے کے لیے پروٹیسٹنٹس وجود میں آئے تھے. صحیح. یہ جو کیتھولک میں نقب لگی تھی, اور یہ وائٹ اینگلو کے ساتھ جو پروٹیسٹنٹ جڑتا ہے نا, اصل میں یہ پروٹیسٹنٹ مذہب لے کے ہی یہ آئے تھے, تاکہ راہ فرار, تاکہ وہ اصل میں شریعت منسوخ ہو گئی نا. صحیح. وہ اپنے وقت کے متجدد تھے کہ انہوں نے, ویسے تو وہ مارٹن کنگ لوتھر کا فرمان تھا, وہ تو گھر کی چھوڑ تھا, ریفارمیشن کی وہ تھی نا سارا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے شریعت, ویسے ہی ادھر شریعت ختم ہی تھی, وہ تو سینٹ پال نے ختم کر دی تھی بہت ارلی. لیکن یہ جو تھوڑی بہت یہ سود شود حرام تھا نا, یہ بھی اس نے حلال کر دیا. اچھا سر, مہتاب بھائی سے یہ چیز پوچھتے ہیں, اور یہ جو ہمارے یہاں بھی ویسے نا, یہ یوزری حرام ہے اور انٹرسٹ حلال ہے, اور یہ سارا ادھر ہی سے سیکھا ہوا ہے. یہ کوئی ان کی اپنا کوئی تحقیق نہیں. وہ بھی اسلامی بینک, وہ بھی اسلام. ہاں جی. یہ جو آئیڈیولوجیکل فوٹنگز ہیں, اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کی کتنی زیادہ الائنمنٹ ہے, یہ ہم نے واسپ کی بات کی, اس کے بعد ہم نے یہ جو زائنزم کی بات کی, یہ جو چرچ آف انگلینڈ, اور پھر اس کے ساتھ سر اگر موسٹ ریسنٹلی جوڑ لیں تو یہ جو RSS اور BJP, اور یہ جو پوری, تو یہ تو پھر ایک ہی سوچ نہیں. اصل میں چلیں یہ بات جو ہے نا, مجھے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے ڈیپ اسٹیٹ سمجھانا. جی. کیونکہ اس کے بارے میں جان بوجھ کے یہ مغالطہ پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کسی رولز اینڈ ریگولیشن کا تابع ہوتی ہے. وہ کوئی فراڈ بھی کرتی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کوئی مینوپولیشن کرنی پڑتی ہے. یہ روگ ایلیمنٹ ہے, پوری ورلڈ روگ ایلیمنٹ, یعنی روگ ایلیمنٹ کا جو ورلڈ نیٹ ورک ہے نا, وہ در حقیقت ڈیپ اسٹیٹ, جس کو ہم ہڈن گورنمنٹ کہتے ہیں. ہڈن, یعنی ایک گورنمنٹ, ون آرڈر, جی, نظم اجتماعی پوری دنیا کا. خالد صاحب اگر یاد ہو آپ کو تو ہمارے جنرل شاہد عزیز صاحب تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی خاموشی کہاں تھے. اس میں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو انہیں ایک آفر کی گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک کو آفر کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی بن جاتی ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ ہمیں پھر بہت ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ کیسے لوگوں کی زندگی. وہ آج اگر وہ یہ کتاب لکھتے نا تو وہ نام لیتے. صحیح. ٹھیک ہے.
لیکن وہ اس وقت وہ نام لے نہیں سکتے, پھر بھی مارے گئے, پھر اتنا لکھنے پہ بھی مارے گئے. وہ تھوڑا ان کا اپنا بھی وہ تھا, کچھ سنوئی مرند شوق سیکھے ہے وہ. آج نام لیتے تو سر شاید ہم پاکستان کے اندر بھی بہت سارے نام لیتے. سر جی وہ اصل میں ان کا جو کلاس فیلو صاحب تھے نا, وہ کیانی صاحب تھے, تو وہ اس کتاب میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے, تو وہ فوراً بولے کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا. وہ اتنا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن بعد میں جس طرح وہ بنے تو وہ پھر وہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ اصل میں یہی سمجھا رہے تھے. اچھا میں خالد صاحب یہاں سے ایک دوسری بات شروع کرتے ہیں, ہم نا آگے چلتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ آپ نے کیانی صاحب کی ایک بات کہی ہے, تو اس وقت دو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ جو پاکستان کا رسپانس ہے نا, وہ مشرف دور سے جو ہم نے ایک یو ٹرن لیا تھا, اس کو ذرا جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ دوبارہ ایک یو ٹرن لے کے وہ پرانی والی لائن پہ ہمیں بڑے طویل عرصے بعد جو ہے یہ ایگزیکٹلی جسے یہ رجیم چینج کہتے ہیں نا عمران خان, جسے وہ رجیم چینج, یہ کسی نے ان کو پڑھایا ہے یہ سبق. یہ عمران خان کی اپنی اصطلاح نہیں ہے, یہ ان کے کان میں کسی نے ڈالی ہے, جس کو وہ رجیم چینج کہتے ہیں. ان کو یہ کیا ہے رجیم چینج؟ ہیں تو وہی فوجی جو کل تھے وہی آج بھی ہیں, تو اس اعتبار سے تو آپ رجیم چینج نہیں کہہ سکتے. رجیم چینج تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو بنو امیہ چلے گئے, بنو عباس آ گئے, یہ رجیم چینج ہے نا. نئی سوچ آ گئی. نہیں, نئی سوچ رجیم چینج نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, اصل میں تو یہ رجیم چینج کا یعنی یہ جو جسے ہم ہڈن اسٹیٹ کہتے ہیں, صحیح, اس کے اعلی کار رخصت ہو گئے اور کوئی اور طرح کے لوگ آ گئے, یہ رجیم چینج ہے سر. صحیح ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جناب ہماری ریاست کی ایک پالیسی 90s تک چلتی رہی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اسے منافقانہ کہہ سکتے ہیں, خدا سے بھی بنا کے رکھنی, دنیا سے بھی بنا کے رکھنی, ادھر بھی چلانا ادھر بھی چلانا. لیکن پرویز مشرف نے آ کے جو یو ٹرن لیا تھا نا, تو وہ تو سیدھا سیدھا یعنی اتا ترک والی پالیسی تھی. صحیح, وہ آئیڈیل بھی کہتا تھا. وہ اعلانیہ بغاوت تھی. جی, دین سے بھی بغاوت تھی, خدا سے بھی بغاوت, رسول سے بھی بغاوت, ہر شے سے بغاوت, امت سے بھی, یعنی دین کے ہر تصور سے بغاوت تھی. تو وہاں سے اور یہ سارے اس کے بعد کھلا ہو گیا, ڈیٹ ہو گئے. اصل میں عمران خان کے لیے بھی جگہ اس لیے بنی ہے کہ اس کے بعد آپ دین کا نام نہیں لے سکتے, تو وہ ایک خلا پیدا ہو گیا. 10 سال وہ خلا رہا, تو وہ جن لوگوں کے اندر دین کا جذبہ تھا نا, ان کو ایک آواز چاہیے تھی. جو دینی جماعتیں تھیں وہ اس عالمی ماحول میں وہ آواز نکال نہیں سکتی تھی کہ ان کے لیے گنجائش ہی نہ رہتی. وہ عمران خان نے نکالی اور اسے نکالنے کا موقع دیا گیا, اور کوئی نکالتا تو بچتا ہی نہ, اسے موقع دیا گیا, عوام اس کے پیچھے ہو گئی. یہ سارے جو ریاست مدینہ یہ پیاس تھی, یہ پیاس اس 10 سال کے جبر نے پیدا کی تھی. اور یہ اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے نا, جو پورا انتشار کا طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہی ایسا ہی دیوانہ بنانے کا ہوتا ہے نا. یہ ویل ڈیزائنڈ طریقہ تھا سارا, فرسٹریٹ کر کے. تو ٹھیک ہے نا, پہلے آپ اسے لے کے جائیں ایک دباؤ میں, ایک ارج پیدا کریں, پھر اس کے لیے ایک ڈمی جو ہے نا آپ کو لیڈرشپ پرووائڈ کر دیں, وہ سارے لوگ اس کے ساتھ جوڑ دیں. اچھا, اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی 1997 مجھے پتہ نہیں کیا 1897 یاد ہے, وہ کیوں جو ہے نا کہا تھا حکیم سعید نے. تو یہ اصل میں یعنی پورا پرویز مشرف کا دور بھی سمجھیں اسی پروجیکٹ کا دور تھا. جی, اس کے لیے پہلے وہ پیاس پیدا کی گئی, جب وہ پیدا ہو گئی تو وہ لانچ کر دیا گیا, فیسیلیٹیشن ہو گئی, پھر وہ آ بھی گیا. ٹھیک ہے, تو یہ یو ٹرن تھا. اس یو ٹرن کا کلائمیکس عمران خان ہے یا باجوہ ہے, جو بھی کہیں, جس طرح بھی آپ اسے دیکھیں, یہ کلائمیکس ہے اس یو ٹرن کا. اب یہاں سے رجیم چینج ہے. میں کہتا ہوں یہ خدائی منصوبہ ہے, یہ نہ عاصم منیر کا منصوبہ ہے, نہ یہ کسی نواز شریف کا منصوبہ ہے. یہ حادثات اور حالات کے جبر کا نتیجہ یہ ہوا, یا یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو اجتماعی لاشعور ہے اس نے ریئیکٹ کیا ہے. یعنی آپ بعض اوقات زہر کھا رہے ہوتے ہیں, آپ اسے نوالا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, آپ کا معدہ ریئیکٹ کر دیتا, کیا ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے اجتماعی لاشعور نے ریجیکٹ کیا ہے. اور یہ اجتماعی لاشعور جب میں کہتا ہوں تو اس کو یوں سمجھیے کہ جو 400 سال میں ہمارا لاشعور بنا ہے نا, یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں. صحیح, جس میں مجدد الوثانی سے شروع کر کے شاہ ولی اللہ اور یہ سارا کچھ تحریکیں, شہیدین, جماعت اسلامی, تبلیغ, سارا کچھ جمع کریں,
اس نے جو ہمارا ایک اجتماعی لاشعور بنایا ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک آدمی ظاہراً سیکولر بھی ہے، لبرل بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لاشعور میں وہ باتیں کہیں نہ کہیں ان کے اثر موجود ہو، تو اس اجتماعی لاشعور نے ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں یہ رجیم چینج ہوا. تو سر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جو گلوبل پروجیکٹ تھا وہ پاکستان یونیک ہے کہ وہ گلوبل پروجیکٹ یس اس سے باہر ہو گیا ہے، فیل ہو گیا اور پاکستان باہر. یہ ڈسپریشن ہے سر، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اجلت ہے، وہ یہ اجلت ہے. صحیح. جو ساری چیزیں آپ اسے یوں کر لیں، چلے آسان، میرا خیال ہے ہم تو سمجھ جائیں گے، لیکن عوام کی سمجھنے کے لیے ایک بات ہے نا، میچ ہے فکس ہے، ٹھیک ہے، دونوں کپتان بھی ملے ہوئے ہیں، کھلاڑی بھی سیٹ ہے، انٹرنیشنل کرپٹ کونسل بھی یہی چاہتی ہے کہ بھئی اس کا یہ نتیجہ نکلے، بھئی یہ انگلینڈ نے جیتنا ہے، نیوزی لینڈ نے ہارنا ہے، ٹھیک ہے، سیٹ ہو گیا. بیچ میں ایک پاگل آ گیا، اس نے 2 ادھر ماری 3 ادھر ماری، کام ہی سارا خراب کر دیا. اچھا والا سیٹ جا رہا تھا، تو پھر آخر میں جا کے امپائر کو وہ جو ہے نا کوئی ستا دینا پڑے گا. یہ باقی چھکے سے بھی کام نہیں چلے گا، ستا دینا پڑے گا، اس نے ستا دے دیا. اچھا خالد صاحب یہ ہوا ہے، یہ بیچ میں اچانک پاکستان جو ہے نا وہ بگڑ گیا. میں وہ ایک چیز مجھے یاد آئی کہ ایک دفعہ وہ کہتے کہ بڑا یہاں پہ کلب کا میچ چل رہا تھا، جو پرائم منسٹر 11 اور ایک ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ. تو اس میں طے یہی تھا کہ ظاہر پرائم منسٹر 11 نے جیت جانا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ اس کے پرائم منسٹر 11 کے کیبنٹ کے لوگ بھی تھے، دیگر بھی تھے، تو وہ کھیل رہے تھے ان کے ساتھ. دوسری طرف پروفیشنل تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو 3 اوور کا میچ ہے، تو ذرا پولی گیندیں پھینکے. تو پرائم منسٹر صاحب آئے جو ہے نا بیٹنگ کرنے کے لیے آخر پہ ہو کے وہ وننگ شاٹ لگائیں گے، تو وہ اس نے ہلکی سی گیند پھینکی، لیکن وہ بال جو ہے نا وہ وکٹوں میں جا کے لگ گئی، اور پرائم منسٹر صاحب آ گئے. بالر نے آ کے نا تو کہتے بڑے اس سے کہتے سوری سر بال موو ان. وہ کہتے کہ کبھی کبھی گیند خود بھی سپن کر جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کبھی حالات بن جاتے ہیں. اچھا سر، اس میں 2 چیزیں میں آپ کو سے جو ہے اسپیشلی جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو مطلب یہ جو واقعہ ہوا پلوامہ والا، اس میں بڑے دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے نام پوچھے اور کلمے سنے اور اس کے بعد گولیاں ماری. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو RSS اور یہ BJP اور ہندوتوا کی جتنی طاقتیں تھیں، یہ جو ہندو ورسز مسلم بنا رہے تھے اس کے اوپر، اس کو ایگزیکٹلی ایڈریس کرنے کے لیے یہ کام وہاں پہ ہوا. اور دوسری اس کے اندر چیز یہ جو ہے نا وہ ہے کہ جو کشمیر ہے، یہاں پہ کبھی بھی فرقہ وارانہ جو تصادم نہیں ہوا. ابتدا میں جو ہوا تھا 89 میں، تو اس وقت بھی اس کو خیر پنڈتوں کو جب نکالا گیا تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ جی ہندو مارے گئے، لیکن وہ ہندو چونکہ اس وقت ہندوؤں کی جو اکثریت تھی یہاں پہ، وہ جو سرکاری عہدے تھے ان کے اوپر وہ براجمان تھے، تو بیسیکلی اس میں مسلمان بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد چونکہ کم تھی جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ہندو زیادہ تھے، اس لیے اس کا جو ہے ایک بنا. لیکن یہ پہلی دفعہ جو ہے نا اس پوری اس کے اندر یہ واحد انسیڈنس ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا. اچھا دوسری اس کے ساتھ میں ایک جو ہے نا وہ لنک یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو مودی صاحب اس وقت سعودی عرب کے دورے میں تھے، اور وہاں سے وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا اناؤنس کیا اور یہ سارا کچھ کیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ذرا یہ دونوں چیزوں کو، جو خصوصاً ہمارے عرب ممالک کا اسرائیل کے اور غزہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کردار تھا، اور اس کے بعد اب جو ہونے جا رہا ہے اس وقت پالیسی کے اعتبار سے، یا جو بھی یہ جو بلاک ہیں ان میں ادھر جانا ہے ادھر، بہت سارے ممالک جیسے وہ ملٹنگ پارٹ میں نہیں چیزیں ہوتی، یعنی ابھی پوری طرح نہ ایک طرف ہے نہ پوری طرح دوسری طرف ہے چیزیں. اس وقت جو ہے نا بڑی یوں سمجھے کہ وہی افراتفری کا شکار ہیں. اور اس میں سعودی عرب بھی، اب دیکھیں کتنی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں کہ ایران پر اٹیک کا خطرہ آتا ہے، اور سعودی عرب کا وزیر خارجہ شاید آیا تھا یا کون آیا تھا جو وہ آ کے ایران کا دورہ کرتے. عام حالات میں تو ہمیں یہ نظر ہی نہیں، مطلب ممکن ہی نہیں نظر آتا. تو کچھ نہ کچھ اندر خانے امت کا تصور ابھر رہا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، سب کو اب پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے یار امت کو شے ہے، یہ جو ہم نے سب سے پہلے جو کیا ہوا ہے نا اپنا اپنا ملک، تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسے خطرات بھی بھانپ رہے ہوں گے، نظر آ گیا نا، اب تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تو اب اس میں یہ، اب مجھے نہیں پتا یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات کہی گئی ہے کہ مودی کو اس دورے کے شروع میں ہی ایک سیٹ بیک بھی پہنچ گیا تھا، مل گیا تھا ادھر سعودی عرب میں. تو اس کا موڈ آف بھی تھا، مطلب وہ جیسے چس نہیں ٹوٹ جاتی کسی سے، تو وہ چس ٹوٹ گئی تھی. اس نے ادھر پاکستان کی شکایتیں لگائی ہیں.
ٹھیک ہے, اور یہ والا واقعہ بھی ہو گیا تو یہ بھی رکھا ہے ان کے سامنے. انہوں نے مڑ کے کہا یار یہ ابھی واقعہ ہوئے تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور تم کہتے ہو کوئی ثبوت کچھ نہیں ہے. انہوں نے تو ہمیں باقاعدہ ڈوزیر دیے ہوئے ہیں تمہارے ملوث ہونے کے بلوچستان میں, تو یہ اس کا بتاؤ نا. تو یہ انہیں کافی یعنی اس اعتبار سے خفت اٹھانی پڑی ہے. تو وہ دورے کی جو چس ہے نا وہ تو پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی. تو میرا خیال ہے آپ اسے یہی سمجھیں کہ یہ ایک آڑ لے کے یا بہانہ بنا کے وہ وہاں سے واپس آئے. اور اصل میں تو یہ پاکستان کو دیکھیں ہوتا یہ ہے, یہ عام انسانی نفسیات ہے. بلکہ چلیں یہ اگر بیوی بھی شریف ہونا تو مرد بھی بدماش ہو جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ مڑ کے سنا دے تو وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے. مطلب اس نے بھی آخر گھر چلانا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے یار ہاں نہیں, وہ تھریٹ انالیسس کر کے تو بات کرتا ہے اس کے بعد. ہاں صحیح بات ہے نا. یہ جو 20 سال میں پاکستان جو ہے نا باندی بن گیا تھا انڈیا کا, ذرا سے اس نے آ کے اسٹینڈ آف کیا اور یہ جناب ہم لیٹ گئے. یہ تو کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں تو تیل کبھی تیل نہیں ہوتا تھا, کبھی کیا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ پرویز مشرف کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے نا. اصل میں تو دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, اب اس چیز کا ہم نہ باجوہ کو بھی الزام نہیں دے سکتے, عمران کو بھی نہیں دے سکتے. کشمیر تو پرویز مشرف نے بیچا ہے. وہی جو نہ چلا آ رہا روڈ میپ تھا جس پہ آخری دستخط عمران خان اور باجوہ کے نصیب میں آ گئے, وگرنہ یہ کہ یہ سارا بنا کے تو وہ گیا تھا. بالکل کلائمیکس یہی تھا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے آپ کے کشمیری مجاہدین ناراض ہو کے جا کے TTP میں داخل ہوئے تھے, الیاس کاشمیری جیسے. تو کیوں؟ پرویز مشرف کی غداری کی وجہ سے نا. غدار وہ تو نہیں تھے نا, غدار یہ تھا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یار یہ انڈیا جو ہے نا وہ ہو گیا تھا, بدماش ہو گیا تھا ہمارے مقابلے. تو یہ ہمارے اوپر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بہت اہم ہو گیا جی, میں دورہ چھوڑ کے آ گیا ہوں. پھر آ کے جس طرح کی انہوں نے وہ سارے وہ پابندیاں لگائیں, اب انہوں نے جو مڑ کے تھوڑا سا آنکھیں دکھائی ہیں وہی تو تقریباً اب نہیں, بلکہ بڑی مزے کی چیز ہے خالد صاحب. مجھے وہ سین یاد آ رہا ہے کہ جب انڈیا نے دھماکے کر کے اس کے بعد جس طرح کی صورتحال تھی نا, اور جب پاکستان نے کر دیا تو ایک دم جو ہے نا جیسے آفریدی نے 2 چھکے مار دیے اور پوری ٹیم بیٹھ گئی, اس طرح کی صورتحال ہو گئی. نہیں, کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا تو منگل کے مطلب وہ تو میرے خیال میں اس واقعے کی اطلاع کے 10 منٹ بعد سے شروع ہو گیا تھا وہاں پہ, اور چینل کہہ رہے تھے کہ بدلہ لینا ہے, اس کا مٹی میں ملا دیں گے اور اس کی چھوڑیں گے نہیں, اور یہ کر دیں. اور وہ ڈائلاگ جو بازی ہے کہ ISI کا نام دوبارہ لینے والا کوئی نہ ہو اور پاکستان کا نام جو ہے نا ختم ہو جائے. اچھا, کل جب یہ ہوا تو رات سے مجھے کئی چینلز پہ ایک تھوڑی سی پکچر جو ہے نا چینج ہوتی محسوس ہوئی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی تھریٹ انالیسس کے دیکھیں اگر جنگ ہو گئی ہے تو یہ معیشت جو ہے نا بڑی تباہی آتی ہے, اور پھر جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. تو یہ اس قسم کے انالیسز اب جو ہے وہاں پہ کئی جگہ پہ سننے کو ملے ہیں. تھرڈ پارٹی نہ انوالو ہو گئی نا, کس نے جنگ کو بڑھاوا نہ دے دیا, تو یہ 2 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یار یہ اس پاگل قوم کے ساتھ ہم نے کیا متھا لگانا, یہ تو ویسے بھی خودکش دھماکہ کر دیتے ہیں, تو یہ اجتماعی خودکشی بھی کر دیں گے, تو ہم تو ایک مطلب ابھرتا ہوا ستارہ ہیں, تو ان کی وجہ سے ہم کیوں وشو گرو بن رہے ہیں. بس بالکل صحیح لائن پہ آ جائیں گے. اچھا کیوان بھائی, تھوڑا سا آپ ذرا اس بارے میں بتا دیں کہ یہ انڈین میڈیا بہت اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے 2 چیزوں کو. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان ہے یہ تو جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, اس کی تو معیشت اتنی ہے, یہ تو IMF سے لے رہے ہیں, یہ تو 4 دن 5 دن کی جنگ کے بعد ختم ہو جائے گا اور ہم سسٹین کر سکتے ہیں اگلے 4 سال تک. اور ایک تو یہ نیریٹو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. دوسری جو کچھ مطلب انالیسس نے یہ بات کہی ہے کہ جو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی جو امریکن پالیسی ہے اس میں ایک فرنٹ لائن جو رول پلے کرتا ہے, تو اس کے بعد چائنا کا سبسٹیٹیوٹ انڈیا بن سکتا ہے, اور وہ جو لیوریج چائنا کے پاس ہے اس وقت اس قسم کی ایک مینوفیکچرنگ ہب, اور انڈیا جو ہے ڈائریکٹلی امریکہ اور پورے یورپ کو ایکسپورٹ کرے اور اس کو لے جائے. اس لیے انڈیا جو ہے اس پورے عمل کے اندر ایک بڑی جو ہے نا وہ کھیل کے اندر شامل ہوا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی مہتاب بھائی دیکھیں, یہ چیز تو میرے خیال میں کافی حد تک انڈرسٹوڈ ہے. اگر آپ پیور وار سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جنگیں جو ہیں نا وہ معیشت پہ لڑی جاتی ہیں یا معیشت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, اور اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں
تو جتنی بھی یہ جو برطانیہ، فرانس، جرمنی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے جو چیز زیادہ جو اسٹرینتھ دیتی تھی وہ ہمیشہ معیشت دیتی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو نیپولینٹک وارز تھیں اس کے پیچھے بھی یہودی جو تھے دونوں طرف فائنینسنگ کر رہے تھے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ مانگتی ہے کہ اس کے پیچھے وسائل ہوں اور معاشی وسائل ہوں. لیکن دیکھیں ہمارا تو زیادہ عقیدہ اس سے فرق ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبے سے، ایمان سے، اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک کانفلکٹ تو ہے، لیکن اگر آپ کہہ لیں کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے یا وار سائنسز کے اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو معیشت کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اصل چیز دیکھنے کی ہے، انڈیا کو یہ زوم تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اور ہے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت اگر ہم 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو ظاہر ہے ہم راک باٹم پہ تھے. تو یہ تو وہ رجیم چینج وہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے کہ اس وقت ہم ایسے راک باٹم پہ نہیں ہیں. وہ راک باٹم پہ صرف یہی نہیں تھا کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ یا ہمارے جی ڈی پی کی گروتھ یا ہماری جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ کہاں پہ تھی. اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں کہ ہم گلوبلی آئسولیٹ ہو گئے تھے. ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ ایک انتشار کی صورتحال تھی. آج دیکھیں کہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی کافی حد تک ہم نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. وہ جو پولیٹیکل انریسٹ تھا وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. ہمارے اندر ایک پولیٹیکل سنتھسز ہے. اس کے بعد ہمارے وہ جو پڑوسی جو ناراض تھے اور اسٹریٹجک جو ہمارے ایلائز ہیں، جس طرح چائنا ہے جو ہمیشہ ہماری جنگ کی صورت میں مدد کرتا ہے، تو وہ اب پوری طرح آن بورڈ ہے. پچھلے 2 سال میں جتنا چائنا نے پاکستان ملٹری کو اپ گریڈ کیا ہے ویپن سسٹمز کی فارم میں، ہارڈ ویئر کی فارم میں، تو ظاہر ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب ہماری معیشت بھی پہلے سے بہتر ہے. اب ہمارے عرب ممالک کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے پہلے تھے. تو بہرحال مطلب پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے. شاید انڈیا از اے لٹل لیٹ اگر اس تناظر میں کیا جائے تو. کرنا چاہیے تھا تو یہ 2 سے 3 سال پہلے کرنا چاہیے تھا جب ہم بالکل راک باٹم پہ تھے. تو ایک تو یہ تو چلیں وہ موٹا موٹا سر اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ جو ہے نا ڈیزائن طے تھا، میچ فکس تھا، ڈیزائن طے تھا، ضرورت ہی نہیں تھی حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ باجوہ صاحب کو آخری ایکسٹینشن ملی نہیں. ہم نے تو خود کو لیپس ہونا، وہ مل جاتی تو پھر تو مطلب صحیح، پھر آئی سی سی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. ان کی طرف سے میچ فکس ہوا. میچ فکس ہوا. وہ میں ایک بات وہ جملہ رہ گیا تھا کہ اصل میں یہ وہ جو یو ٹرن تھا نا، یہ رجیم چینج کا مطلب ہے اس یو ٹرن سے یو ٹرن. تو ہم واپس جا کے 1999 میں کھڑے ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کشمیر پالیسی ریوائیو ہو رہی ہے، ہر شے ریوائیو ہو رہی ہے. تو اب اصل میں کمان بھائی اس میں ایک چیز اور اضافہ کرنے، یہ پوری دنیا میں نا ویسے تو ہوتا ہے، دیکھیں جو انسان یعنی اس کے اندر جو ارجز ہوتی ہیں نا، ان میں ارج ٹو لیو جو ہے نا یہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا. یعنی ارج ٹو پوزیس بعد میں آئے گی، ارج ٹو لیو پہلے آتی ہے. سروائیول، ہیومن سروائیول پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے. پریزرویشن آف دا اسپیشیز بالکل بہت اسٹرانگ ارج ہے. تو جب آپ کی ایگزسٹنس ہی پر سوال لگ جائے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں نا. آپ کو کسی نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا وہ چشموں پہ نہانے جاتے تھے، کسی نے پکڑ کے آپ کو جو ہے نا وہ پانی کے اندر آپ کی گردن ڈال دی. آپ ویسے عام نارمل زور لگاتے رہیں گے، لیکن جب آپ کا سانس جا کے بند ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا اب آپ کو آنکھیں سفید ہونے لگیں گی، پھر آپ کے اندر جو زور آئے گا نا وہ ایک علیحدہ ہی زور ہوتا ہے. صحیح. وہ کسی پیمانے پہ نہیں آتا، وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. بالکل یہی چیز ہے. ہمارا گلا گھونٹ دیا تھا ہر اعتبار سے، کیا مطلب معیشت کے اعتبار سے، کیا دیکھیں آئسولیشن میں تھے ہم، بالکل سر کونے پہ لگا دیا، بالکل مطلب دیوار سے لگے ہوئے تھے. جی ہر شے جا رہی تھی. تو ادھر سے سر جب آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے نا جس آئی سی یو سے، جی 3 سال پہلے بیٹھ کے ہم نے یہی پروگرام کیا تھا اور اسی انڈیا کو یہ کہا تھا مودی کو جی کہ یار کیوں اپنی، تم تو ایک شائننگ سٹار ہو، ہم تو ایویں باٹم سے لگے بیٹھے ہیں، ہمارا اور کیا نقصان ہونا ہے، صحیح، تو کیوں ہمارے ساتھ خود کو بھی مردار کرتے ہو. لیکن نہیں، اس نے ہمیں اٹھا کے چھوڑا اور اب کوئی کسر رہ گئی تھی تو مزید پوری کرے گا. دیکھیں اب اس موقع پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں، ہمارے لیے جنگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جنگ ہمیں اس وقت، جنگ ہمارے لیے زندگی ہے. صحیح. یہ سارے قرضے شرضے یہ تو ہم صدیوں اتارتے رہیں تو نہیں اتریں گے.
تو یہ جو انڈیا کی دولت ہے اسی سے اتاریں گے نا. سر جو انسرجنسیز اتنی زیادہ چھوٹا چھوٹا بلیڈ اور یہ ٹیررزم نہیں مقابلہ کر سکتے سر, ہم تو مر کے جی رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ قدرت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں سر. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ امت نے 400 سال کی رات دیکھ لی ہے, اب اس نے اٹھنا ہے کہیں نہ کہیں سے تو اٹھنا ہے. تو یہ ہمیں بھی تو کوئی تندی بعد مخالف درکار ہے نا اٹھانے کے لیے. بالکل. تو یہ اصل میں یہ اپنی موت کے پروانوں پہ دستخط کر رہے ہیں, اس کے زیادہ علاوہ کچھ نہیں. یہ ہمیں جو سبق ہمیں یاد نہیں وہ زبردستی یاد کروا رہے ہیں. سر یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس کو اگر میں جوڑوں مہتاب بھائی کا جو دوسرا سوال تھا کہ یہ جو انڈیا کو ایک ڈومیننس کی پوزیشن چائنا کے متبادل میں, سر اگر ہم ان دو چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کریں, دیکھیں یہ جب ہم پھر وہی بلاک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اور وہ یو ایس اور چائنا کا, وہ آپ تھوڑا سا اگر امریکہ کی اس وقت پوزیشن اور اس کی معیشت کو دیکھیں, ایک رخ تو خالد صاحب نے وہ دکھایا جو ڈیپ اسٹیٹ والا ہے. اچھا ایک رخ وہ ہے جو یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی تو وہ سروائیول والا معاملہ ہے نا, ایک سپر پاور ہے وچ نیڈس ٹو یا وانٹس ٹو سروائیو. سر اس وقت جو امریکہ کی معیشت کا حال ہے یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جس لیول پہ ان کے قرضے جا چکے ہوئے ہیں یہ کسی بھی نارمل جو کہتے ہیں نا کہ ایکشن سے یہ ریورس ہونے والے نہیں ہیں, کیونکہ اب وہ بھی قرضے لے کے تو قرضوں کو ادا کر رہے ہیں جس کو ہم ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. تو دوسری طرف یہ جو چائنا یہ جو ابھر رہا ہے, تو امریکہ نے اپنی سروائیول کے لیے جو ہے اس وقت ڈیسپریٹ میجرز, اچھا وہاں پہ آ گیا انڈیا اور انہوں نے کوڈ بنائی جس میں امریکہ ہے, انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے. یہ بھی ایک چائنا کو آئسولیٹ کرنا اور وہ جو ساؤتھ گھیرا ڈالنا, اس کو گھیرا ڈالنا, اور خاص طور پہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر اس کو آئسولیٹ کرنا ہے. تو اب یہ جو پوری صف بندیاں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ایک تو امریکہ کی اپنی سروائیول از ایٹ اسٹیک کیونکہ یہ بلاکس کی جو لڑائی ہے, دوسری طرف یہاں پہ آپ نے چائنا کو بھی تو ایک لحاظ سے آئسولیٹ کر دیا, تو نیچرل الائز تو یہاں پہ پھر بنیں گے ہی کہ ادھر انڈیا کو وہ ایک رول مل رہا ہے جو وہ اون بھی کر رہا ہے. اب ایک ڈیپ اسٹیٹ والا ہے کہ یہ سارے آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں اور کہیں سے ان کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں اور یہ ساری شیطانی پارٹی اب اکٹھی ہو گئی ہے. تو دوسری طرف مفاد کی بھی لڑائی ہے. تو جو انڈیا کو وہ رول امریکہ دے رہا ہے اٹھانے کے لیے یا ابھارنے کے لیے, تو اتنا ہی چائنا بھی پاکستان کے قریب ہو رہا ہے کہ پاکستان چائنا کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایک اور چیز سے بھی دیکھیں نا متا بھائی کہ چائنا اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ آج ٹرمپ کر رہا ہے, ٹرمپ ایک دور بتا کے گئے اور اس کے ساتھ جڑ کے نہیں, بیچ میں وقفے کے بعد اسے دوسرا دور ملا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چائنا کو 4 سال پہلے پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ اس نے آ کے کیا کرنا ہے. ٹیرف کے اوپر تو بڑے کانفیڈنٹ ہے, لہٰذا انہوں نے تو اپنی جو بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ بنا لی اس عرصے میں. ان کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے, 8 سال کی تیاری کرتے ہیں. ہاں, ان کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے. ایک ٹھیک ہے پاکستان کی طرف ہیں, پاکستان میں انہوں نے سی پیک لانچ کیا, رول بیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب رول بیک ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ سی پیک لے کے چلیں, تو انہیں پتہ نہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اور کون تھا اس کے پیچھے. صحیح. تو اس سب کی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا کے آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے. بالکل. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چائنا کے لیے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے. اچھا خالد سب اس کے لیے جو نا پہلے سے اینٹیسپیٹڈ ہے. اچھا میں انڈیا کے اس موقع پہ حیران ہوں سر جی. ایک چیز رہ گئی ہے, ایک بہت اہم بات ہے. دوسری سائڈ سے اگر آپ دیکھیں نا, یہ تو چائنا والی سائڈ ہو گئی, دوسری سائڈ سے آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل کی سائڈ سے دیکھیں, امریکہ کی سائڈ سے دیکھیں, تو جو وہاں کا گریٹ میپ ہے جس میں گریٹر اسرائیل بننا ہے اور جس میں مدینہ بھی شامل ہے, آپ مجھے بتائیں مدینہ پر میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے پاکستان یعنی دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی قوت برداشت کی جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی پاکستان جیسے, وہ بھی پاکستان جیسے پاگل. نہیں, پاگل کے علاوہ خالد صاحب ایک چیز ہے, آج ہی ایک جگہ میں نے کہ ایک بندے کا کمنٹ پڑھا, مجھے بڑا اچھی لگی وہ چیز. اس نے کہا کہ کبھی بتائیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی اور ملک نے کبھی کسی اسلامی ایشو کے اوپر کوئی قومی سطح پہ کوئی بڑی کمپین چلائی ہو, کوئی ایک ہڑتال کی ہو. اس نے کہا پاکستان میں 1000 مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہوتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے سر, یہ 1924 سے یہ چلا, اس میں پہلے سے بھی ہے, لیکن تحریک خلافت کہاں چلی؟ خلافت سارے امت کا مسئلہ تھا نا, تو یہاں پہ چلی, انہوں نے تو ختم کی. ٹھیک ہے, تو خیر کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جناب یہ یعنی یہ جو جنگ ہے نا انڈیا پاکستان جنگ, یہ اس پلان کے اعتبار سے بھی لازم ہے. گریٹر اسرائیل بنانے سے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت نکالنا لازم ہے.
تو وہ ان کی سمجھ کے مطابق کون نکالے گا؟ یہ چائنا سر دونوں طرف بانا ہے. آپ ایک چیز کو سمجھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیچھے طاقت وہی ہے جو کبھی امریکہ کے برطانیہ کے پیچھے تھی, جو پھر امریکہ کے پیچھے ہو گئی, اب وہی چائنا کے پیچھے ہے. تو مسئلہ چائنا کا تو صرف وہ ایک دکھانا ہے. اصلی جو مس فٹ ملک ہے جو دنیا کا نقشہ بننے جا رہا ہے, اس میں جو کوئی فٹ نہیں ہوتا, وہ یہ لا الہ الا اللہ والا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا اس کمبل کو چوری کرنے کے لیے. باقی آپ کو انڈیا کا پتہ ہے, اس نے یہ ساری بین الاقوامی طاقتوں کو 60 سال سے 70 سال سے جو ہے نا اسی چائنا کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ایک زمانے میں, اب چائنا تو روس قریب ہے نا, ایک زمانے میں روس اور چائنا کا بھی ٹکراؤ تھا. تو یہ روس کے قریب جا کے چائنا مخالف بنا ہوا تھا. ویسے غیر جانبدار, غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا سر وہ تھا لیڈر, لیکن یہ کہ رشین بلاک میں تھا. دوسری طرف یہ چائنا کے حوالے سے امریکہ کو بھی اینٹتا تھا. ویسے تو یہ ہمیں کہتے ہیں ٹکورے لیے کے پھرتے نا, سب سے بڑا ٹکورا باز تو یہ خود ہیں. وہ پورا تبت کا جو پورے ہے کو تو مانگنا بہتر آتا ہے نا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار کہ ہم تو بڑے سہو لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں پتہ ہے یار. تو وہ مطلب اس امریکہ کو بھی اینٹھا, اور سب سے چائنا کے بہانے پہ اینٹھا, اور لگایا کدھر 62 میں وہ رن کچھ میں کام شروع کر دیا, اور 65 میں جنگ چھیڑ دی, 71 میں ملک ہمارا توڑ دیا. تو یہ سارا چائنا کے نام پر ہی کر رہا تھا نا. یہ آج پھر چائنا کے نام پر اکٹھا کر رہے ہیں. یہ چائنا کی طرف مڑ کے دیکھ بھی سکتا ہے. ابھی مطلب صرف ہم نے آنکھیں دکھائی ہیں تو ٹون بدل گئی. کیا ابھی ہم نے کچھ نہیں ہے, صرف آنکھیں دکھانے سے ٹون بدل گئی. یہ چائنا کو کنٹین کرے گا. ویسے مطلب کوئی جادو شادو ہو گیا ہو مودی کے اوپر ہماری طرف سے. ویسے سر یہ کہ جس جادو میں تو ہم نے نام پیدا کر لیا ہے, تو کوئی اس طرح کا دھندا ہو گیا ہو تو نہیں کہہ سکتا. مرغیاں جلائی گئی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم اس کو جادو کے تناظر میں رکھیں یا وہ شیطان کا چھوا ہوا باولا ہوئے ہوئے, کیونکہ قرآن بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شخصیات ہیں, ظاہر ہے جب ان کا وہ شیطان کے ساتھ وہ تعلق ہوا تو ہو تو یا باولے جاتے ہیں, اپنا ذہن چلتا ہے نہیں چلتا یا کچھ حاوی ہو جاتا ہے. لیکن سر ایک چیز تو حقیقت ہے, آپ نے وہ سروائیول کی بات کی کہ وہ ارج ٹو سروائیو سب سے اسٹرانگسٹ ہے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے گیدڑ بھپکیاں تو دے رہے تھے, لیکن چاہے وہ فورسز جو ان کے پیچھے ہیں یا پھر یہ جو پوسچرنگ ہے, اس میں پھر کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہوگی. ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ جس یا وہ جو تھرڈ فورس ہوگی نا, وہ کوئی ایسا ایکٹ کر دے گی کہ وہ ہاتھ سے گیم نکل جائے. تو اس کانفلکٹ کے بڑھنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں بیکاز آف تھرڈ. سر جی یہ تو جنگ ہونی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایٹمی ہوگی کہ روایتی ہوگی, لیکن یہ تو اس کے بغیر سر مطلب وہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. دیکھیں, اس مسئلے کا, ہندو مسلم مسئلے کا پرامن حل 70 سال پہلے نکالا گیا تھا, 80 سال پہلے نکالا گیا, بٹوارا. صحیح. اور دونوں طرف کی لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے. قائد اعظم کا بھی یہی خیال تھا. جی. تو نہیں رہ سکے امن کے ساتھ, تو سر دو میں سے ایک نے ختم ہونا ہے. کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکی نا. اب ایٹمی جنگ کے دانے پہ پہنچ گئے ہیں تو اب ایک نے مکنا ہے. اچھا سر, یہ تو آپ نے ریجنل کانٹیکس میں بات کی. اگر اس کے ساتھ اس وقت مشرق وسطیٰ اور جو فلسطین والا معاملہ ہے, وہاں پہ اگر گریٹر اسرائیل اور تھیٹر گرم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پہ انگیجمنٹ آف پاکستان ضروری ہے. تو نیوکلیئر سے پہلے دیکھیں, یہ تو بلڈ اپ بھی ہو سکتے ہیں, جس سے پہلے جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, ایک دم تو نہیں نا پوری دنیا کانفلکٹ میں آئی, درجہ بدرجہ آئی ہے. تو شروع میں اگر یہ بھی سوچو کہ پاکستان کو یا فوج کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ اسکیل وار کریٹ کر دی جائے کہ یہ فوکسڈ یہاں پہ ہوں اور وہ پیچھے کارروائی کریں, لیکن پھر مس کیلکولیشن تو ان معاملوں میں ہو سکتی ہے. لدھنی والی ابھی بھی مطلب ویسے کیا خیال ہے یہ, مطلب اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا زیادہ دباؤ کس ماز پہ ڈالے گا؟ دیکھیں غالب صاحب, اس وقت تو جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ایک تو ان کا ہے کہ وہ بلاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے وہاں پہ بحرۂ عرب میں. اچھا, دوسری چیز ان کی یہ ہے کہ اس طرف جو ہے نا ان کا جو پہاڑی علاقہ ہے کشمیر کے اندر, یہاں تو ان کے لیے مسائل زیادہ ہیں. مطلب جو میری اسسمنٹ ہے, اگرچہ کہ ان کے بڑی ماؤنٹین ڈویژنز کو بڑا شو یہی کیا گیا ہے کہ جی گلگت بلتستان تک جانا ہے, گلگت بلتستان کاٹنا ہے کنٹین کرنے کے لیے. ہاں, مطلب جو پی او کے جسے وہ کہتے ہیں سو کالڈ, وہ لینا ہے انہوں نے. تو لیکن یہاں پہ بہت سارے مطلب ہرڈلز ہیں. مطلب آپ صرف ایک چیز دیکھیں کہ صرف آزاد کشمیر کو اگر لے لیں تو یہاں پہ کم از کم 1.25 لاکھ سے زیادہ
गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेंड लोग मौजूद हैं, सिविलियन, मैं फौज की बात नहीं कर रहा। तो आप एक इलाके को किस तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं या उसको कैसे कैप्चर कर और सकते फिर वो हैं? जहाँ पे एक एक सड़क है, वो पीछे से आप उधर गए, वो पीछे से गए, वो मतलब आप देखें ना, आपने इतनी बड़ी, आपने 10 लाख जो है वो फौज रखी हुई है और 7-8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपसे वहां कंट्रोल नहीं हो रहे। तो अगले 10 डिस्ट्रिक्ट आपने जब लेने हैं तो फिर यहाँ क्या करेंगे आप? आपको तो फिर 30 लाख फौज सिर्फ इस रीजन के लिए चाहिए, जबकि एलओसी भी है। इस सूरत में एलओसी खत्म हो जाएगी। हाँ, एलओसी तो फिर आर पार आना जाना है, तो वो तो सारे सीधा हो जाएगा ना, सारी चीजें जो है ना। एक चीज ये, एक और चीज भी है, ये जब जाहिर है ये स्ट्रेटजीज आज की तो नहीं बनी हुई ना, एक वक्त की बनी हुई है कि चाइना को यानी मेरे ख्याल 90s में अमेरिका ने प्रोग्राम बनाया था दियोसाई पे आके बैठने का, ठीक है, उस जमाने की चीजें चल रही हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि आखिर ये जो चाइना इस कश्मीर से मेरे ख्याल ज्यादा रकबा लेके बैठा हुआ है अभी इंडिया से इन दिनों में, ये जो तनाजे हुए थे, हाँ वो तो खैर बहुत ज्यादा है उनका, वो क्यों 4-5 हजार किलोमीटर का क्यों नीचे आके बैठे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके काउंटर में बैठे हैं कि अगर आप इसे गिलगित से बंद करोगे तो उसने आगे बढ़कर तो कश्मीर का रास्ता ही बंद कर देना इंडिया के लिए। अच्छा, कल मैं एक जो है ना उसको वो सुन रहा था, उन्होंने बड़ी वो कहा कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा कि इंडिया की जो एयरफोर्स है इस वक्त ज़रा लड़ाइयाँ जो होती हैं तो उसमें एयरफोर्स का ही कलीदी किरदार होता है। तो उसने कहा इंडिया की एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन का सिर्फ एक इनके पास जहाज़ है जो फ्रेंच रेफाल इन्होंने लिया, टोटल 36 जहाज़ है और 36 का में से 18 जहाज़ इन्होंने ईस्ट में रखे हुए हैं, शुमाल में अरुणाचल प्रदेश और उसके लिए कि चाइना अगर वहाँ से आता है उसमें, और जो 18 जहाज़ हैं उनका एक स्क्वाड्रन सिर्फ अंबाला के उसके ऊपर है। तो अगर ये जंग छिड़ती है, मतलब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास दूसरी तरफ 30 से ज़्यादा जो है J-10C है जो उसके कैपेबल जहाज़ हैं, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास F-16 भी हैं जो इन्होंने पहले भी देख लिया था कि जब ये 27 मई वाला वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड हुआ था तो उसके अंदर भी JF-17 है। तो जो फ्लीट है वो पाकिस्तान का बहुत उनकी निस्बत है, हाँ एफिशिएंट है, और मतलब नंबर्स में तो वो बहुत ज्यादा है, उनके पास 500 से ज्यादा जहाज है, लेकिन उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जो उड़ते हैं तो वापस वो फिर रनवे पे नहीं बैठते, वो कहीं और गिरते हैं ये उनका मसला है एक ना। तो दो स्क्वाड्रन जो है ना अभी तक उन्होंने उसके भी रखे हुए हैं MiG-21 के भी, जिसे वो खुद फ्लाइंग कोफन हो सकता है वो बरकत के लिए जो है ना वो पेट्रोल के साथ थोड़ा बहुत गाँव मूत भी डाल देते हो। नहीं अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प चीज है। खालिद के जब ये रफाल भी लिए थे तो इनकी रक्षा के लिए जो है ना वो ये तो इंडिया की जो है ना उसके लिए उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो है ना जहाज खरीदे, और फिर इनकी रक्षा के लिए मिर्ची और नींबू और नारियल जो है ना उनके ऊपर वो हुआ था कि वो इसकी रक्षा करेंगे, उसकी धोनी दी थी। अच्छा तो ये भी मसाइल हैं जी। तो एक तो ये मुझे तो ये लगता है कि इनका ज्यादा फोकस जो है ना सिंध वाली साइड पर ही होगा, राजस्थान सिंध और उधर ही से ये जो है ना ये मतलब शायद बलूचिस्तान की तरफ, तो इधर सर बहुत मुश्किल है। वैसे सर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ना जो टाइमिंग की बात है उसको भी देखना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि 2030 तक चाइना की जो इकॉनमी है उसने अमेरिकन इकॉनमी को सरपास कर देना था। तो अगर कंटेनमेंट की कोई पॉलिसी अमेरिका में होनी थी तो वो ज़ाहिर है चाइना का वेट तो नहीं करेगा कि वो डोमिनेट कर ले। तो उस लिहाज से भी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मूव है ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रीएम्प्टिव मूव है। अगर हम बाकी डेस्परेशन को या अर्जेंसी को छोड़ भी दें तो ये भी एक प्रीएम्प्टिव मूव हो। अच्छा यही चीज़ फिर इंडिया के लिए भी है क्योंकि अब पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव मूव है अमेरिका की जी, लेकिन ये प्रीएम्प्ट जो ये कर रहे हैं ना इसको अगले पहले से एंटिसिपेट करके बैठे हुए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। अब मैं कहना ये चाह रहा था कि खर्चे पहले ही आप जो है ना डेफिसिट में चल रहे हैं जी। जब ये आपने सारी जंगी मशीनरी भी मूव कर दी है, बिल्कुल ठीक है, आप सारे बेड़े भी बॉयल एरो में लेके आ गए, अमेरिका भी लेके आ गया हुआ है, ठीक है, गल्फ में आ गया हुआ है, बिल्कुल, तो आपके खर्चे डबल हो गए। बिल्कुल। तो अगर 2030 में वो होना था तो 28 में हो जाएगा। सो ये बात सही है। उसके साथ जोड़ लें ये जो अब टैरिफ की सारा मामला शुरू हुआ है, ये अगर ना छेड़ते इस पूरे मामले को तो शायद अमेरिकी मईशत की वो जो डाउनफॉल जैसे आप बात कर रहे हैं वो फिर भी थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती, क्योंकि वो जो इनके अपने मसाइल हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो कर्ज़ों के मसाइल हैं, वो तो अपनी जगह खड़े हुए हैं।
یہ جو انہوں نے کیا ہے تو اس سے جو افراط زر بڑھنا ہے, یہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب امریکہ میں آنا ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو سنو بال ایفیکٹ ہے کہ ایک طرف جنگیں کھولیں گے, دوسری طرف ڈومیسٹک اکانومی کو لاپس کرے گی. یہ تو خود ایک انتشار ہے امریکہ کے. پتہ ہے کیسا, یہ سب ڈیزائن ہے, یہ امریکہ یورپ کا خاتمہ چاہیے, سارا ڈیزائن ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ یعنی یہ وہی میچ فکسنگ ہے. ہاں, اور مطلب یہ ضروری نہیں کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کو اس کا پتہ ہو, جی, لیکن وہ جو اصل دماغ ہیں یہ ان کا کھیل ہے. لیکن چلیں سر, ہم وہ آخر میں آپ نے تھوڑا مزے کی بات ہے سر, بڑے عرصے کے بعد کوئی ایک سر اس پورے 20-25 سالوں میں نا ایک سکون کی خبر ملی تھی, وہ جو ہم نے ابھی نندن کو گرایا تھا, وہ بھی خوش درخشید والے شعلہ مستعجل بود, اور دوسرے ہی دن انہوں نے واپس کر دیا, مزہ کرکرا ہو گیا. صحیح. تو دوسرا سر یہ جو کل انہوں نے جواب دیا ہے, مزے کا نہیں دیا, مزے کا مزہ بڑے عرصے بعد جو ہے وہ ایسی قوم کی جذبات کی ترجمانی ہوئی ہے. اور اس سے ایک اچھا پاکستان کو میرے خیال میں ایک اور بھی بڑا فائدہ ہوا ہے اس کا, کہ وہ ایک فیکٹر جو تھا نا انتشار کا, قوم بٹی ہوئی تھی مختلف اس کے اندر, تو اس میں انڈیا نے یہ کام کر کے بڑی حد تک, مطلب چند ایک لوگوں کو چھوڑ دیں جو ایکسٹریم قسم کے جو ہے نا وہ پاگل ہیں, وہ بہت تھوڑے سے ہیں, لیکن ایک جنرل پرسیپشن جو تھی نا وہ پاکستان کی قومی سوچ کی دوبارہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور یہ بھی بڑے عرصے بعد ہوئی ہے. جو اس سے اصل میں انہیں تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے تھا نا کہ انڈین میڈیا کو کھول دیتے ہیں, وہ جس طرح کی ان کی جو ہے نا وہ توہین آمیز انداز ہے نا وہ لوگوں تک جاتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر جو ہے نا اس سے وہ بنتا ہے. یہ تو اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں نا کہ تم پاکستان کو تم نے 5 منٹ میں بلیم کر دیا, تو وہ جو 7 لاکھ یا 9 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کا کتنا بڑا فیلئر ہے. وہ تو میں اصل میں یہ کہنا تھا کہ ہماری رائے عامہ بنانے میں وہ مثبت کردار ہوتا ہے, وہ اسے کھول لینا چاہیے تھا. اچھا, دوسرا یہ نا سر جی, یہ بھی ایک تو یہ مزے کی بات ہوئی, جواب بڑا شاندار دیا, مطلب ایک غیرت مند قوم کی طرح جواب دیا نا پہلی دفعہ. اور اچھا پھر وہ یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ منڈا سیالکوٹیا جو تھا نا کہتے یہ نا بڑے عجیب انداز سے کہا اس نے کہ وہ خواجہ آصف صاحب نے کہ جی اگر وہ معاہدہ ختم تو پھر باقی معاہدوں کی بھی بتی بنا لیں. بڑے پھول کا ویسے اس سے زیادہ ایک مزے کی بات اور بھی ہے, وہ سنتاس معاہدے کی, ظاہر ہے یہ جو سارا کہ اس کو ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں, تو پانی والی جنگ میں یہ چیز بھول گئے کہ یہ جو 3 دریا انڈیا سے ادھر آ رہے ہیں جس کے اوپر یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں, تو ان کے 3 دریا بھی تو چائنا اور تبت سے نیچے آ رہے ہیں, تو یہ نہ بھولیں کہ وہاں پہ چائنا بھی ڈیم بنا رہا ہے. تو یہ مطلب اتنی وہ بھی ہے. ایک اور چیز کمال بھائی, اب آخر میں ہم آ گئے خیر پروگرام کے, مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہے کہ پانی روک لیں گے, یہ روکیں گے کیسے؟ روک نہیں سے انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, اور اس پہاڑی علاقے میں اگر آپ نے کوئی بنانی ہے تو آپ کو 10 سال چاہیے کم از کم. مودی نے اپنی قوم کے ساتھ وہی کیا ہے جو 2019 میں ہمارے ساتھ عمران خان نے کیا تھا, دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, کہا جی پانی روک لیں گے, وہ ایسے ہی چکر ہے. باقی بات یہ, اچھا ایک تو یہ مزے کی بات ہوئی, اس کے بعد جناب ایک اور مزے کی بات ہوئی, وہ یہ ہے کہ جناب ہماری قوم کی زندہ دلی, سر پہ ایٹمی جنگ کھڑی ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خبر سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے, اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے. ظاہر ہے ایٹمی جنگ میں کیا پتا, تو لیکن کیا مزے مزے کے کام کیے, یعنی وہ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا جگتوں کا. کہتا ہے کہ انڈیا نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ جنگ نیوٹرل مقام پہ لڑ سکے. ہاں, جیسے ان کی ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا, اسی طرح فوجیں بھی نہیں آ رہی, وہ کہہ رہی نیوٹرل پہ جا کے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹ. کسی نے وہ ایک بڑے وہ روایتی سا نہیں, وہ جو ایک ہوتا ہے وہ اٹھو انارکلی, وہ فوٹو لگایا تو اس نے کہا انارکلی اٹھو نہا لو, مودی پانی بند کرنا. ایک اور خالد سے بڑی چل رہی ہے اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ جو سبز پوش بابے تھے نا جو بم کیچ کر رہے تھے, ان کو جگہ وقت آ گیا ہے اب پھر بم پکڑنے. اچھا, لیکن وہ بم پکڑنے کا بھی کوئی سنائی کر لیا ہے کہ وہ جو براموس کا نا اس کا کوئی سافٹ ویئر کا بھی کوئی لیکیج ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پتہ نہیں بابے پکڑیں گے یا یہ پکڑیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا اس کے بعد اسٹیئر یہ کریں گے اسے, مطلب اس کا کنٹرول مطلب وہ ہیک ہو جائے گا. سر وہ جو اس کے میں ایک بات ساتھ جوڑ دوں, وہ جو بات تھی نا جو آپ نے کہا تھا کہ چائنا بھی تو تیاری 8 سال سے کر رہا ہے جو ٹرمپ کا پہلا ہے, تو سر ادھر بھی تیاری تو ہو رہی ہے نا. دیکھیں جب چائنا وہ بھانپ رہا ہے تو چائنا کے لیے یہ بھی تو خطرہ ہے.
تو یہ جو پاکستان کی اپ گریڈیشن کر رہا ہے نا سر، سبمرینز اب چائنا دے رہا ہے، شپس چائنا دے رہا ہے، ترکی دے رہا ہے سر جی بین البراعظمی میزائل کا تجربہ بھی نہ ہو جائے سر، لگے ہاتھوں. مجھے لگتا ہے سارے تجربے کرنے کا ٹائم آیا جاتا ہے. ایک اور چیز مزے کیجیے، وہ سنتے تھے نا، ہم نے تو پڑھا نا کہ جی وہ 65 کی جنگ میں جب ڈاک فائٹنگ ہوتی تھی تو لاہوری باہر نکل آتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے چھتوں پر چڑھ کے کیسے. ابھی بھی وہی ذہنیت ہے. وہ کشمیر میں فائرنگ ہو رہی، وہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے، پورا خاندان کھڑا ہے چھت کے اوپر. سارے بچے بڑے اپلوڈ کریں گے. تو میرے خیال میں کافی ہو گئی ہے گفتگو. انشاءاللہ جو ہے پھر اگلی صورتحال جو ہے سر ویسے ایک سیریس بات آخر میں کرنی چاہیے. یہ مطلب اس پورے خطے کی خیر خواہی میں یہ بات کرنی ضروری ہے کہ دیکھیں انسان تو 2 ارب انسان بستے ہیں اس خطے میں، اور ان سب کی زندگی داؤ پہ ہے، اور ان پاگلوں کی وجہ سے. تو ہندوؤں کو جن میں عقل ہے نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس ہندوتوا نے انہیں کیا دیا ہے. اگر ہمارا ایکسٹریمزم ہمارے ہی گلے میں پڑا ہے تو ان کا ایکسٹریمزم ان کو فائدے میں پڑے گا. تو اگر اب بھی کوئی کو ایگزسٹنس کی مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا وہ پروکار، وہ ہمیں زندہ رہنے دیں، خود بھی زندہ رہیں، تو ہمیں چھیڑیں گے تو ہم تو ویسے ہی جناب کیا ہے ہمارے پاس اب کیا مستقبل ہے، ویسے ہی لگتا ہے گرے کے گرے. تو پھر اگر صنم کو بھی ساتھ ہی لے گرے تو پھر کیا فرق. ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا تو سب ان کے لیے ہے. تو آپ ایک زندہ قوم ہو، آپ معاشی ترقی کرو، ہمیں سٹریس میں لے کے آؤ کہ ہماری عوام کیا ہے یار انڈیا اتنی ترقی کر گیا، تم کدھر پڑے ہوئے ہو. یہ ہمارے لیے زیادہ پرابلمٹک ہوگا. تو آپ یہ کر کے تو ہمیں زندگی دے رہے ہو. تو بچیں گے تو یا ہم بچیں گے سروائیو کریں گے، یا دونوں نہیں کریں گے. تو میرے حساب میں تو انڈیا کے بہت مطلب مودی نے بہت حماقت کی. ہم تو سنتے آئے تھے کہ ہندو بہت سیاح ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بہت امکان حرکت ہے. تو اس کو ہندو ہی کی عقل کوئی مطلب اس کو ٹھکانے لگائے تو لگائے. تو ہمیں تو جو ٹھکانے لگانے کا طریقہ آتا ہے وہ کوئی صحیح نہیں ہے ہمارے بس میں ہی نہیں ہے نا. تو یہ اپنی اصلاح کا سوچیں اور وہاں پہ کوئی رائے بنے اور کچھ وہ جو ہے نا سینسیبل لوگ جو ہے نا وہ سامنے آئے. جی خالد صاحب، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسے حالات بہتری کی طرف جاتے جاتے اچانک وہ پھر یو ٹرن ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر اس خطے میں دیکھیں تو غربت سب سے زیادہ ہے دنیا میں. آج بھی امریکہ کی جو دیوار میکسیکو سے پار کرنے والے سب سے زیادہ انڈین ہوتے ہیں، اور پاکستانی بھی ویزا کسی بھی جگہ کے لیے جو ہے نا وہ ڈوبنے والی کشتیوں کے مسافر سب سے زیادہ یہی ہوتے. تو لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ اس قسم کی جو کیا کہتے ہیں کہ بلی کرنا ایک دوسرے کو، اس کے اوپر اپنی عوام کو خوش رکھتی ہے. سر یہ ہم اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے پہلے، لیکن یہ 20-25 سال جو ہم نے دیکھے ہیں اس میں تو یہ سارا کام بلی کرنے والا انڈیا نے کیا ہے. جی ہماری طرف سے تو نہیں ہوا. نہیں مطلب ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اب وہ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر آپ نے ایبروگیٹ کیا 370 کو، وہاں پہ لا کے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، وہاں پہ ڈومیسائل اس کو چینج کر لیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس اگر ہوگی تو ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو کوئی حل دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو آپ کی 10 لاکھ فوج نہیں کنٹرول کر سکتی، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کرے، پاکستان جو ہے نا اسے کرے، اور 400 کلومیٹر دور ہوتا ہے. بھائی اگر نہ آپ بارڈر پہ جاتے ہوئے آپ روک سکے ہو، نہ 400 کلومیٹر کے دوران اس کو ٹریک کر سکتے ہو، نہ وہاں پہ جہاں یہ انسیڈنس ہوا ہے وہاں اس کو روک سکے ہو، تو پاکستان کیسے روک سکتا ہے اسے؟ مطلب ہماری شرافت اور اپنی بدماشی کو میئر کر لیں کہ بھائی ہم نے تو زندہ جاوید کلبھوشن پکڑ لیا، ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی ہم نے کوئی جنگ کی دھمکی نہیں دی. ابھی پچھلے دنوں ایک اور پکڑا ہے، پتہ نہیں وہ کیا نام ہے اس کا، وہ تو بیچارہ دھوپ سیکنے نہیں وہ نہیں، وہ تو یہ اچھا وہ کوئی اور جو جی ابھی ایک اور بلوچستان کی سائڈ پہ بلوچستان کی سائڈ پہ ایک اور جو ہے نا آپریٹر. تو ہم نے اس سب کے باوجود بھی کوئی انڈیا کو دھمکیاں تو نہیں لگائی نا، وہ انہوں نے بغیر ثبوت بغیر، یعنی یہ اصل میں وہی مائنڈ سیٹ ہے نا، مائنڈ سیٹ ہے ڈیزائن جو آپ بھی بات کرتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے، تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں یہ کسی ایڈونچرزم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں پروگرام کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے، ویسے تذکرہ و تبصرہ کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں رہا
اس کا تسلسل ہمیشہ ٹوٹتا رہتا ہے. تو ناظرین آپ نے سنا پروگرام کو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی. اگر کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو کوشش کریں گے کہ جلد از جلد جو ہے دوبارہ آپ سے مخاطب ہو سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.